دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، دوستو، آج یہ ویڈیو ہمیں اپلوڈ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سنی ظاہر کر کے، سنی بتا کے اور سنیوں کے خلاف عقیدے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ عقیدے لوگوں میں بھی چپ کے داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود کے مجتہد بن کر کے۔ تو جب مناظرے کی فیلڈ میں ایسے لوگوں سے آپ کا سامنا ہو تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ ان لوگوں کے یہ عقیدے ہیں، صرف اسی وجہ سے ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ لوگ سنیوں سے ہٹ کر کے اپنا عقیدہ مروان کے تعلق سے بہت ہی خراب، بہت ہی گندہ رکھے ہوئے ہیں کہ مروان ایک بہت اچھا نیک پاک دامن انسان تھا، وہ علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ تھا، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں سنیں گے، جبکہ یہ عقیدہ ہماری اہل سنت والجماعت میں سنیوں کا قطعی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ تو آپ اس ریکارڈنگ کو سنیں اور ان جیسے لوگوں سے جب آپ کا کبھی واسطہ پڑے تو ان سے پرہیز کریں۔ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس ریکارڈنگ میں پتہ چل جائے گا۔ اور جواد، امن بھائی یہاں پر ماڈریٹنگ سنبھالو، اور جو جواد کی طرف سے وہاں سے سنبھالیں۔ اور جواد، ٹھیک ہے، ہم یہاں سے اپنا بات شروع کرتے ہیں، اپنا منہج و ماخذ اور مروان کے ٹاپک پہ مروان کے تعلق سے اپنا دعویٰ پیش کرو۔ چلو، وہ مروان کے خلاف تو دلائل تم سن پیش لے، کرو گے نا بھائی؟ سن تو لو بھیا، وہ مجھے بولنے کا موقع دیا تو بھائی میں ہی بول رہا ہوں نا، کیا سن لو؟ سن لو وہ امان مروان اپنا کے مائک آف کر لو۔ جواد بھائی بات سن لیں آپ پوری پہلے۔ جی امن بھائی ایک منٹ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مروان کے تعلق سے اپنا منہج اور ماخذ اور دعویٰ پیش کرو، اور دعویٰ تمہاری جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے، تمہارا تنہا واحد فرد کا دعویٰ نہیں مانا جائے گا، دعویٰ ہونا چاہیے تمہاری جماعت کا۔ تو اپنی جماعت، منہج و ماخذ اور مروان کے تعلق سے اپنا دعویٰ پیش کرو۔ چلو، پہلی بات تو مجھے یہ بتایا گیا کہ مروان کے متعلق دلائل، اس کے خلاف دلائل تم پیش کرو گے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ بتایا گیا۔ باقی تو میں نے تو اس سے ابھی میں نے ادھر واضح کر دیا کہ تھوڑی دیر پہلے کہ بھائی مروان کے خلاف دلائل یہ پیش کریں گے۔ بھائی میں نے یہ سنا نہیں تھا کہ بھائی جب کہ آندے تھے بہرے تھے بھائی، اور سامعین عامر بھائی نے سنا، زیب بھائی نے سنا، تنویر نے سنا، جی ہاں تو سب نے سنا بھائی کہ میں نے کہا ہے کہ مروان کے متعلق دلائل اس کے خلاف یہ پیش کریں گے، میں نہیں پیش کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہو گئی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہاں بات جو ہے وہ قاعدے اور اصول سے ہوگی، اندھے بہرے جیسے ایسے بیجا فالتو کے الفاظ یوز نہیں کیے جائیں گے۔ دیکھیں، بات ہم مروان کے ٹاپک پر ہی کرنے آئے ہیں، الحمدللہ میں دلائل پیش کروں گا اس کے رد میں، اور تم اس کا دفاع کر کے اس کو رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ثابت کرو گے، جو بھی کرو گے۔ دلائل جو ہوتے ہیں یہ بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی جماعت کون سی ہے۔ ایسے کوئی بھی شخص آ کے مجھ سے کہے کہ میں یزید کو رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ ورضوا عنہ کہتا ہوں، لہٰذا مجھے دلائل پیش کر، تو میں ایسے ہی تھوڑی نہ دلائل پیش کرنے لگوں گا۔ پہلے پوچھوں گا کہ بھئی تو واحد فرد ہے یا تیری کوئی جماعت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جماعت میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اپنی جماعت سے اپنا دعویٰ پیش کر، پھر میں اپنی جماعت سے تیرا وہ رد کروں گا۔ تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ شخص ہے، وہ اوتھینٹک ہے یا واحد فرد ہے۔ اس لیے میں نے تم سے کہا ہے کہ اپنا دعویٰ مروان کے تعلق سے پیش کرو، پھر میں اپنا دعویٰ پیش کروں گا، پھر دلیل پیش کریں گے، اور اپنی جماعت بتاؤ، اور اسی جماعت سے اپنے امام سے اپنا دعویٰ پیش کرو۔ چلو
اچھا اچھا، پہلی بات تو اس نے بات کی کہ ادھر اصول اور قاعدے سے بات ہو رہی ہے، سب اس نے نے سنا. نہیں، ادب سے، یہ دیکھ، جواد انہوں بھائی نے ادب جواد سے، بھائی تھوڑی بیچ میں نہ بول، بیچ میں نہیں. ادب سے، ادب مائک سے، ادب میوٹ، سے. ایک مائک دوسرے کی میوٹ ڈالو، ٹرننگ میں نہ اولا بولے، تو مائک ایک میوٹ ڈالو، دوسرے کی مائک ٹرننگ میں میوٹ، نہ بولے فی الحال تو ٹھیک ہے. مائک میوٹ، مائک میوٹ ڈالو، ورنہ میں بات بھی کرنے نہیں دوں گا اگر مائک امان میوٹ علی نہیں بھائی ڈالو. مائک میوٹ ڈالے ذرا، اب کی ٹرن نہیں ہے ابھی. ہاں ٹھیک ہے، مائک مائک میوٹ کرتا ہوں. امان بھائی یہ بیڈ لینگویج یوز کریں، آپ ان کو بولیں آپ ماڈریٹر ہیں. جی جی جواد جی جی بھائی صحیح ہے نا، پلیز صحیح براہ ہے نا. کرم ماڈریٹر تو میرے ہیں نا لینگویج بھائی، کا آپ میرے تھوڑا دھیان ماڈریٹر رکھیے گا، بڑی میرے مہربانی ماڈریٹر ہوگی روکیں بھائی. گے نا، تمہارے ماڈریٹر تھوڑی روکیں گے، میرے ماڈریٹر ایک روکیں گے مجھے. منٹ جواد بھائی، ایک منٹ میں کلیئر کر دوں. اگرچہ آپ کو ریتے والی بولیاں نہ پسند ہے، پھر آپ بھی استعمال نہ کریں تو پھر زیادہ بہتر رہے گا. دونوں ہی فریقین آپس میں ادب و عزت سے بات کریں گے پھر، ٹھیک ہے. تو پھر چلیں ٹھیک ہے، میں جی اس کی صحیح. وضاحت کر دیتا ہوں، چھوڑو. خیر، تو انہوں نے بات کی کہ ادھر اصول اور قاعدے سے بات ہوگی. ابھی سب نے سنا کہ بھائی انہوں نے کہا تو تیرا یہ سب، ابھی یہ کون کر رہا تھا، یہ خود ان کا تضاد ہے. بہرحال انہوں نے کہا اپنا منہج و ماخذ بتاؤ. اولن تو یہ انہوں نے خود مانا کہ بھائی ہم ادھر مروان کے متعلق ہی بات کرنے آ رہے ہیں، مروان کے متعلق ہی ہم ادھر بات کرنے آ رہے ہیں. تو بھائی مروان کے متعلق جب تم بات کرنے آ رہے ہو، اور سب کو پتا ہے عامر بھائی آپ کو بلا رہے تھے، ٹھیک ہے، عامر بھائی بلا رہے تھے اس کے خلاف دلائل پیش کرنا ہے، اور آپ جو اس کے خلاف دلائل پیش کرو گے تو میں اس کی نفی کروں گا. بھائی یہ کہ آپ یہ نہیں جانے تھے بھائی، آپ کو پتا ہونا چاہیے بھائی، آپ اتنے ماشاءاللہ سے اتنے مناظرات کرتے ہو بھائی، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عامر بھائی آپ کو بلا رہے تھے. خیر، تو میرا یہی کہنا ہے، اگر باقی تو ان کو یہ پسند ہے کہ میں مدعی ہوں، میں اپنا منہج وغیرہ بتاؤں، تو مجھے بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال یہ اس چیز کا جواب دے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے شروع ہی میں کہہ دیا تھا کہ یہاں بات ہوگی وہ اچھے قاعدے اور اصول کے ساتھ ہوگی، اور میں نے تو تڑاک ان سے کب لینگویج یوز کی یہ اس کی دلیل دے. ٹھیک ہے، مجھ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے، میں نے وہی بات واضح کی، دوبارہ وہی انہوں نے ریپیٹ کر دی ہے، وہ یہ کہ میں نے کہا کہ ہم یہاں پر مروان کے ٹاپک پر ہی بات کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے، مروان پر ہی بات ہوگی، لیکن میں کوئی بھی واحد شخص آ کے مولا علی پہ آ کے اعتراض کر دے، کوئی حضرت عمر فاروق پہ آ کے اعتراض کر دے، کوئی کنہیں بھی صحابی کو جس کا دل چاہے وہ آزاد خیال بن کے کنہیں پر بھی اعتراض کر دے جس کا دل چاہے، تو ایسا نہیں ہوتا پھر ہم اس کے اعتراضوں کے جواب دیتے گھومیں. ہم اس کا جواب اس کنڈیشن میں دیں گے، اس کو ہم سامنے لائیں گے، اصول سے بات کریں گے. ہم کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم تیرے سوال کا جواب دیں گے، تو ایک کام کر، یہ جو تیرا اعتراض ہے اس اعتراض کو اپنی جماعت سے پیش کر، اپنے علماء سے، اور تیری جماعت کیا ہے، منہج و ماخذ وہ بتا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جس کا منہ اٹھ جائے اور وہ آ کے ہم سے اعتراض کرنے لگے ہم اس کے جواب دیتے گھومیں. ہم پورے اصول سے جواب دیں گے. ہم جو نبی علیہ السلام نے حق جماعت بتائی ہے اسی جماعت کے مطابق جواب دیں گے. ہم مروان کے ٹاپک پر ہی بات کرنے آئے ہیں. میں پھر سے وہی سوال کر رہا ہوں کہ مروان کے اوپر اپنا دعویٰ پیش کرو کہ جو مروان تھا اس کو دیکھیں تم امان علی کیا بھائی، میں مانتے ہو. بیچ میں معذرت چاہتا ہوں زیب انٹرفیئر بھائی کرنے کے بیچ لیے. میں میں نہ بولے، واضح کر زیب دوں، بھائی ایک چھوڑیں، منٹ جواد زیب بھائی بھائی، ایک چھوڑیں، منٹ. بیچ میں نہ بولے، بیچ میں نہ بولے، چھوڑیں میں زیب بھائی. واپس سے ٹاپک بھی یاد دلا دوں نا، بات کیا تھی. دیکھیں نہیں نہیں آپ کی چھوڑیں، عامر بھائی سے میں بات اپنی ہوئی تھی. زیب بھائی رکے نا رکے چھوڑیں، رکے. میں اپنی ٹرن آپ کو دوں گا، چھوڑیں، میں اپنی ٹرن آپ کو دوں گا، بولو. ہاں، ٹاپک مجھے یاد نہ دلائیں، میں مروان کا ہی ٹاپک ہے اسی پہ بات کرنے آیا ہوں کہ اس کے رد میں مجھے دلائل پیش کرنے ہیں اہل سنت والجماعت سے، حدیث شریف سے، اور ان کو جو ان کا دعویٰ ہے اس کے متعلق دلائل دینے ہیں. لیکن مروان پہ جو دعویٰ ہے وہ ان کا واحد ہے یا پھر یہ کسی جماعت کو فالو کرتے ہیں اس جماعت کا دعویٰ ہے؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں، اپنا دعویٰ بتاؤ اپنی جماعت سے اور اپنا منہج و ماخذ بتاؤ. چلو اسٹارٹ ناؤ. پہلی بات، میں چھوٹی سی بات کر کے میں اپنی ٹرن زیب بھائی کو دینا چاہتا ہوں. وجہ اس کی ہے کہ زیب بھائی بولنا چاہتے تو خیر میں ایک چھوٹی سی بات کر کے ان کو اپنی ٹرن دینا چاہتا ہوں. زیب بھائی کو میں نے ان کو بات کی تھی کہ عامر بھائی سے آپ کی پہلی بات ہو چکی تھی کہ ہاں بھائی اس کے خلاف آپ کو دلائل پیش کرنے ہیں تو میں اس کی نفی کروں گا. اس کا انہوں نے بھائی جواب نہیں دیا، آپ اپنے ٹرن میں اس کا جواب دے دیجیے گا، بہت مہربانی ہوگی. تو چلیں زیب بھائی میں آپ کو ٹرن دیتا ہوں، آپ جی جی، میں گفتگو بھی یہی کریں. کہنا چاہتا تھا ان سے. حالانکہ میں بتا دوں آج کل سے جو یہ مسئلہ چھڑا ہوا ہے، حالانکہ اور دیکھیں دونوں ہی آپ لوگ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں.
اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بندے کو آپ اہل سنت سے خارج ہے یا پھر کچھ ہے تو آپ اس پہ وہ بولیں گے کہ اپنی جماعت سے دکھاؤ. حالانکہ موقف دونوں کا تھوڑا تھوڑا الگ الگ ہے. اس پہ آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی دلائل دیں، وہ اپنے دلائل دیں گے، اور تب وہاں پہ بات ثابت ہوگی. اور جو بات کل رکھی گئی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے فاسق کہا ہے، تو ہم نے بس دلیل کا مطالبہ کیا تھا آپ سے کہ اگر دلیل موجود ہے تو آپ ہمیں دلیل پیش کر دیں، بات ختم ہو جائے گی یہاں پہ. پھر آپ کی بات عامر بھائی سے ہوئی، عامر بھائی سے جو جتنی باتیں ہوئی دلائل پہ یا پھر دیگر چیزوں پہ، اس کے بعد آپ ابھی یہاں میٹ پہ مروان کے عنوان پہ بات کرنے آئے ہو. تو اگر یہاں پہ آپ مروان کے عنوان پہ بات کرنے آئے ہو، فی الحال آپ اپنا دعویٰ پیش کریں گے اور آپ اس پہ دلیل لگائیں گے کہ آپ کا پاس کیا دلیل ہے اس کو فاسق کہنے کی اور دیگر چیزوں پہ. اس کے بعد شیخ جواد رضوی صاحب اس پہ دفاع کریں گے. بات ختم. تو میں یہاں پر انگلش میں بات نہیں کر رہا، میں بھی یہاں پر اردو ہندی میں ہی رومن میں ہی بات کر رہا ہوں. بات کیا کر رہا ہوں کہ میں مروان کے ٹاپک پر ہی بات کروں گا. بٹ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا دعویٰ اپنی ذاتی رائے اور ذاتی عقل اور خیال کے مطابق پیش نہیں کرنا ہے. آپ کو اپنا دعویٰ اپنے جماعت سے پیش کرنا. آپ نے کہا کہ دونوں اہل سنت سے ہیں، اس کا میں انکار نہیں کرتا، اس کا دونوں اہل سنت سے ہیں. تو اب بات کتنی اچھی ہو گئی، دونوں اہل سنت سے ہیں، دونوں ایک ہی جماعت سے ہیں. تو اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تم اپنا دعویٰ اپنی جماعت سے، یعنی کہ جس جماعت کو تم فالو کر رہے ہو اس سے پیش کر دو، یعنی کہ اہل سنت. میں بھی اپنا دعویٰ اپنی جماعت سے ہی پیش کروں گا. جب یہ واضح ہو جائے گا کہ ہاں جواد کا دعویٰ جو ہے وہ جواد کی جماعت سے ثابت ہے، جس کو یہ فالو کرتے ہیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ امن علی قادری کا دعویٰ کیا امن علی قادری کی جماعت سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، پھر آگے بات ہوگی. ایسے ہی اگر امن علی قادری کا دعویٰ امن علی قادری کی جماعت سے ثابت ہے اور اگر جواد کا ثابت نہیں ہے، تو پھر پہلے جواد جا کے جماعت تلاش کریں، ڈھونڈیں، اور جس جماعت میں انہیں ایسا دعویٰ ملے وہ جماعت کا وہ موقف لے کر کے آئے. ٹھیک ہے، جس جماعت کو یہ فالو کر رہے ہیں اس جماعت کا یہ دعویٰ ہمیں بتائیں کہ اس جماعت کا مروان ابن حکم کے اوپر کیا دعویٰ ہے. رہی بات کہ میں اعلیٰ حضرت سے ان کو دکھاؤں کہ انہوں نے فاسق کہا ہے کہ کیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مروان کو فاسق یا لعنتی یا جاہل جو بھی اجہل بولا ہے، وہ دلیل جب میں دکھاؤں گا، جب دعوے دونوں کے آ جائیں گے، یعنی کہ یہ جو مانتے ہیں کیا ان کی جماعت میں یہ مانا جاتا ہے، یا میں جو اس کے اوپر موقف رکھتا ہوں وہ میری جماعت میں ہے کہ نہیں، پہلے دعویٰ ہو جائے. عامر بھائی کی بات رہی تو ان سے تو میری واٹس ایپ پہ بات ہو رہی ہے، تو الحمدللہ ان سے ہو بھی رہی ہے، ہوتی بھی رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تم سے بات ہو رہی ہے. میں وہاں کہہ رہا تھا کہ جواد کو سمجھاؤ، بچہ ہے ابھی، وہ بچہ ہے، مگر یہ تم لوگوں کی یہ رائے کہ نہیں میں بات کریں گے میں لے آؤ بھیا سامنے. تو پھر جواد سے صرف اتنا کہنا ہے کہ مروان کے تعلق سے اپنا دعویٰ پیش کرو اپنی جماعت سے، منہج و ماخذ بتاؤ اپنا. ٹو بی کنٹینیو. ہو گیا نا آپ کا مکمل کلام؟ چلیں، پہلی بات تو میں یہ سب باتیں شروع کرنے سے پہلے زیب بھائی جو آپ ہوسٹ ہو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ریاکشنز جو ہے نا آپ آف کر دو، کیونکہ فضول میں ہی دکھتے رہیں گے، پھر ڈسٹرب ہوگا گفتگو میں، پھر ڈسٹرب ہوگا، صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہوسٹ صاحب. اور دوسری بات، پہلی بات، انہوں نے کہا کہ میں ان پہ جھوٹ باندھ رہا ہوں. انہوں نے اپنی پچھلے ٹرن میں کہا میں ان پر جھوٹ باندھ رہا ہوں کہ میں نے تیرے وغیرہ سے بات کی. آپ اپنے ماڈریٹر صاحب، میں ابھی فی الوقت امان شیری بھائی، میں آپ سے مخاطب ہوں. امان بھائی آپ مجھے اتنا بتائیں، مائک میوٹ کر لیں جب میں بولوں تو. ہاں، تو امان بھائی آپ مجھے اتنا بتائیں، انہوں نے کچھ تھوڑی ٹرن پہلے کہ تیرے سے انہوں نے بات نہیں کی تھی، خدا کا خوف کر کے آپ بتائیں امان بھائی قسم سے، اور باقی لوگوں سے میں گوا لوں گا. دیکھیں، انہوں نے جو مثال دی تھی وہ ایک بندے کے اوپر کی مثال دی تھی، تو اس پر کہا تھا کہ تو اپنی دلائل پیش کر لیا. یہاں انہوں نے آپ کو مخاطب نہیں کیا تھا. اچھا تو چلیں، میں اس کو آخر میں اس چیز کو میں کور کر لوں گا. صحیح ہے، ابھی میں سیدھا مین بات کو میں شروع کروں گا، آخر میں ان کی اس آرگیومنٹ کو میں کور کروں گا. تو بھائی انہوں نے کہا کہ مروان پر تم اپنا دعویٰ پیش کرو کہ فلاں. بھائی میں تو سب کو پتا ہے، میں تو حضرت معاویہ پر بھی میں کسی پلمبری سے بھی بات نہیں کرتا. بھائی مروان تو بہت دور کی بات ہے، بھائی میں تو مروان پر کسی سے بات ہی نہیں کرتا. میں تو مروان سے میں تو کسی سے بات نہیں کرتا، میں اپنی جگہ رہتا ہوں، سب کو پتا ہے. تو میں کیوں کروں بھائی؟ تم نے بھائی مروان کو فاسق فاجر یہ وہ کہا تو تم ثابت کرو گے. بھائی میں ثابت نہیں کرنے والا، کیونکہ مروان کو فاسق فاجر وغیرہ اس کو لانتی جو بھی ہے، بہرحال
تو اس کو تم نے کہا، میں نے نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا ہو تو بتا دو بھائی، میں نے اب کہا ایسا مروان کا کبھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہو کہ بات کرو گے فلاں فلاں، میں نے کہا بتا دو بھائی، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک رہی عامر بھائی کی بات، تو ٹھیک ہے بھائی، بات کرو، مجھے کیا کرنا ہے؟ باقی تو میرا ان سب چیزوں سے کہنا ہی نہیں ہے، میرا مین آرگومنٹ اس بات میں یہ ہے، میرا مین اس میں بحث یہ ہے کہ بھائی ادھر بات کی گئی کہ تم مروان کے خلاف بھائی دلائل پیش کرو گے، ٹھیک ہے؟ ادھر یہ بات کی گئی، ادھر یہ بات نہیں کی گئی کہ عامر بھائی سے تمہاری کیا بات ہو رہی ہے فلاں، تو میرا کہنا ہی نہیں ہے۔ باقی تو ادھر یہ بات ہوئی کہ مروان کے خلاف دلائل تم پیش کرو گے، ادھر یہ بات ہوئی، یہ ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ، اور میں ایک اور بات کہہ دوں کہ دیکھو بھائی، مان بھی لیتا ہوں، چلو میں مدعی ہوں، چلو منہج و ماخذ میں پیش کر دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں ایک بات کہہ دوں نا، دیکھو یہ جہاں تک یہ بات ہے مروان کے متعلق، جتنا بھی ائمہ محدثین نے اس کا ذکر کیا، زیادہ تر آپ سمجھ لیں امان صاحب، علم رجال ایسا ان سب چیزوں میں ذکر کیا، تو آپ ماشاءاللہ سے اتنے بڑے مناظر ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہو، آپ بخوبی آپ واقف ہیں کہ رجال میں نا کسی کی تقلید نہیں ہوتی امان بھائی، ہاں اعتقادی مسئلہ میں، عقیدے کے مسئلہ میں ہوتی ہے بھائی، لیکن مروان کا جہاں تک اس کی سیرت یا پھر اس کی زندگی کا جہاں تک کہنا، تو باقی تو خیر، بولے امان صاحب آپ۔ دیکھے، مخاطب کرنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے مخالف سے، تو ہم اس کو مخاطب کر کے جب اس سے بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہاں تم نے یا آپ نے، وہاں اگر میں نے ایسا کہا ہو کہ جواد تو، کہ جواد تیرا یہ تیرا وہ، تو یہ میری بات اگر میں نے ایسا کہا ہے تو غلط ہے، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کہا تھا جہاں تک مجھے دھیان ہے۔ میں نے مثال دی تھی، جیسے کہ امان بھائی نے ابھی بتایا، مثال میں انسان کہتا ہے کہ بھائی جب کسی کا موقف ہوگا تو ہم اس بندے سے ہی تو یہ کہیں گے کہ تو ثابت کر، تو یہ تمہیں مخاطب کرنا نہیں ہوا، یہ مثال ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے اتنا وہ تمہیں ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایک مثال ہے، تمہیں مخاطب نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ رہی بات یہ کہ میں مدعی ہوں تو میں مروان کو، کیونکہ ہم اس کو فاسق یا فاجر کہہ رہے ہیں، تو ہمارا جو دعویٰ ہے وہ ہم ثابت کریں، بالکل الحمدللہ۔ یہ سن لیں، میں مروان کو فاسق، لعنتی یا کذاب یا جاہل یا جھوٹا، یہ جو میں نے جتنے الفاظ بولے، میں یہ سارے الفاظ سے مروان کو ثابت کروں گا، ٹھیک ہے؟ جتنے میں نے الفاظ بولے نا، یہ سارے الفاظ کے ساتھ میں ثابت کروں گا کہ مکار بھی تھا، جھوٹا بھی تھا، فاسق بھی تھا، لعنتی بھی تھا، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے بھی ثابت کروں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ تم اپنا دعویٰ بتاؤ، تم مروان کو کیا سمجھتے ہو، اپنی جماعت سے اپنا دعویٰ بتاؤ، ایسے ہی میں بھی اپنی جماعت سے اپنا دعویٰ بتاؤں گا، پھر میں ثابت کروں گا، جیسے کہ تم کہہ رہے تھے علم رجال میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی، تو علم رجال کہیں سے مطلب کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے یا حدیث متواتر میں لکھا ہوا ہے جو علم رجال کی تقلید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر دوسری بات، علم رجال کیا حق جماعت سے الگ جا کر کے بنا ہوا ہے؟ مطلب علم رجال کو تم کہہ رہے ہو میں علم رجال سے ثابت کروں گا، تو تمہاری جو حق جماعت ہے آج کے وقت میں موجود، کیا علم رجال اس سے الگ ہے کہ تم اپنی جماعت کا دعویٰ نہیں بتا پا رہے ہو یہاں پر، اور کہہ رہے ہو میں علم رجال سے ثابت کروں گا؟ علم رجال اور تمہاری جماعت کے الگ الگ ہیں دونوں چیزیں، اگر تم الگ مانتے ہو تو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ بہت بڑی ضرورت ہے تمہاری۔ ہم ثابت کریں گے مروان کو، میں صرف اور چھوٹا سا مطالبہ یہ کر رہا ہوں، دیکھیں نا سمجھ میں آنے والی بات ہے، اگر میں کسی شخصیت پہ الزام رکھ رہا ہوں تو میری ذاتی رائے نہیں ہونی چاہیے کہ تاکہ کل قیامت میں میری پکڑ ہو جائے، میری جماعت کی وہ رائے ہونی چاہیے، ذاتی رائے رکھنے والے برباد ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک ٹکڑے کو کتاب کے دوسرے ٹکڑے پہ مارنے والے برباد ہو گئے، جس کا تمہیں علم نہ ہو وہ علم والے سے پوچھو۔ نبی علیہ السلام نے مومنین کا، جماعت کا، اور اللہ رب العزت نے مومنین کا راستہ پکڑنے کے لیے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اسی لیے میرا جو بھی کہنا ہوگا میرا ذاتی نہیں ہوگا، جماعت سے ہوگا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں جواد بھائی، اپنا جو دعویٰ تمہارا مروان پہ ہے، وہ موجودہ دور میں جو تمہاری جماعت ہے
ان سے پیش کرو، جیسے کہ بخاری شریف میں لکھا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جماعت کو نہ چھوڑنا، جماعت کے ساتھ، جماعت کے امام کے ساتھ ہو جانا۔ تو موجودہ حال میں اپنا دعویٰ اپنے امام سے پیش کرو۔ علم رجال سے الحمدللہ ہم بھی دلیلیں دیں گے، لیکن وہ علم رجال وہ ہماری جماعت کے ساتھ ہی ہے، ہم اس کو علیحدہ نہیں کرتے۔ میں جب اپنا دعویٰ پیش کروں گا تو سب الحمدللہ پیش کروں گا۔ تو اپنا دعویٰ پیش کرو اپنے امام سے موجودہ حال میں، کون سی تمہاری جماعت ہے؟ ہو گیا؟ چلے چلے، پہلی بات تو امان بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کا علمی لیول پتہ نہیں یہیں سے ظاہر ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ علم رجال یا جماعت الگ ہے۔ بھائی ایک ہوتا ہے جماعت کے اصول، ایک ہوتا ہے بھائی جماعت، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں میں بڑا ڈیپ ہے یہ، خیر باقی تو یہ تو میں خود کہتا ہوں بھائی، اگر لیکن آپ تو بھائی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ علم رجال وغیرہ جو بھی آپ یہ کیا فضول بحث چھیڑ رہے ہو امان صاحب، کاش آپ کو آپ چلے میں آپ کو ایک چانس دیتا ہوں، متقدمین متاخرین معاصرین جتنے بھی محدثین ہیں آپ ان سے بتا دیں بھائی رجال میں کسی کی تقلید ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ میرا آرگیومنٹ میں نے یہ بھی رکھا تھا رجال میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو میں رجال سے ثابت کروں گا، بالکل اماموں سے ثابت کروں گا کہ مروان جو ہے، سیدنا مروان علیہ السلام جو تھے وہ بھائی بالکل تابعی تھے، مسلمان تھے، اور ایمان کا تو انشاءاللہ میں قرآن حدیث سے ثابت کروں گا، ٹھیک ہے؟ حدیثوں سے ثابت کروں گا الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اس کی ایمان اور اس کے تابعی ہونے پر، اور وہ سیدنا عمر کو فالو کرتا تھا، اس پر ثابت کروں گا انشاءاللہ عز و جل، وہ الگ بات ہے۔ پر یہ اس پر بحث کر کے بھائی پتہ نہیں کیوں میں نے ان کو ایک چانس بھی دیا، ان کو مطالبہ بھی دیا، خیر تو میری اتنی بحث تھی۔ اور یہ زیب بھائی یہ آپ مہربانی کر کے یہ آپ یہ کامنٹ آن کر دے، ریاکشن آف کرنے کو کہا تھا میں نے آپ کو، بس آپ کامنٹ جو ہے آپ آن کر دو، صحیح ہو گیا؟ نا دونوں کر دیا نا ٹھیک ہے، تاکہ لوگ ایسا یہ نہ کرے۔ وہ نہیں بس ریاکشنز بس یہ آف کر دو۔ اور چلو میں نے یہ بات بتایا تھا کہ دیکھو مروان پہ میں کبھی بات نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مروان پہ میں کسی سے بھی بات نہیں کرتا، میں بس یہی کہتا ہوں کہ بھائی آؤ حضرت معاویہ پہ بات کرو، میں پلمبریوں سے کہتا ہوں پتہ نہیں تم جو پلمبری جماعت سے ہو جو تم کو بھائی برا لگ گیا تو باقی تو بھائی میں کسی سے اپنے بندوں سے میں کرتا ہی نہیں ہوں، میں ٹھیک ہے؟ میں اپنے بندوں سے کرتا ہی نہیں ہوں، یہ مروان جو بھی ہے ان سے میں کرتا ہی نہیں ہوں، پتہ نہیں یہ تو تم جو ہے عامر بھائی کو ان کو بول رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو، تو اسی لیے بھائی میں ورنہ واللہ بھائی میں نے کبھی پہل نہیں کی، میں نے مروان کیا امن علی قادری مجھ سے مروان پر بات کر، تو یہ باقی تو جس نے دعوت دیا اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے امن بھائی، ٹھیک ہے؟ تو میری بس اتنی سی آرگومنٹ تھی، صحیح ہو گیا؟ جی بولیں آپ۔ امن علی قادری مروان پہ بات کر، ٹھیک ہے؟ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی جو لینگویج ہے وہ تھوڑا سا اچھے سے سنبھالیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے مجھے پلمبری جیسا ان سے جو ہے جوڑا، تو یہ میں نے کب کا کہا ہے کہ بیڈ لینگویج یوز نہ کرے، تنزیہ کوئی بات نہ کہے، آپ نے مجھے پلمبری کہہ دیا، خیر چلو میں تمہیں نہیں کہوں گا، ہمارے سنیوں میں ہم لوگوں میں ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو میں پھر سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ مروان کو مروان علیہ السلام کہیں، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہیں، یا پھر دجال علیہ السلام کہیں، دجال کو علیہ السلام کہیں، یا پھر یزید کو علیہ السلام کہیں، یا پھر جو تمہارا دل چاہے عبداللہ ابن ابی علیہ السلام کہیں، رضی اللہ عنہ کہیں، میں اس سے بالکل اختلاف نہیں رکھتا۔ اگر تم یہ کہہ دو کہ یہ تمہاری ذاتی رائے ہے اور تم اس کو رجال سے یا متقدمین متاخرین سے ثابت کرو گے، میں کوئی بحث نہیں کروں گا، میں کہوں گا ٹھیک ہے تم جاؤ اور تمہارا کام جانے۔ اگر تم یہ کہو گے کہ ہاں تمہاری جماعت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی نا جماعت کے ساتھ، تو تمہاری جماعت موجود ہے، اور تم یہ کہو گے کہ یہ تمہارا ذاتی دعویٰ نہیں ہے، تمہاری جماعت کا دعویٰ ہے، تو مجھے یہ پتا چلے گا کہ موجودہ دور میں ایک جماعت ہے جو مروان کو علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ کہتی ہے، تو اب مجھے اس کی جماعت کے لحاظ سے اس سے بات کرنی چاہیے۔ میں کوئی بھی شخص آ کے اٹھ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں مروان پہ بات کروں گا اور تم اس کا رد کرو، میں کیوں کروں بھائی؟ کون ہے بھائی وہ؟ اس کی حقیقت کیا ہے مجھے بتاؤ، کیا حقیقت ہے، کون ہے وہ، کہاں سے آیا ہے، اس کی جماعت بتاؤ۔ ایسے کوئی بھی آ کے کوئی ملحد آ کے مجھ سے سوال کر دے، پھر میں اس کے جواب دیتا پھروں۔ چلو ملحدوں کا بھی ایک ہے کہ ان کی بھی ایک جماعت ہے،
کچھ ہے وہ، لیکن اب کوئی واحد شخص جو ہے آ کے اٹھ کے کہہ دیتا ہے، ملحدوں کا ہم جواب اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ یہ ایک جماعت کے حساب سے کام کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ اب ایک واحد شخص آ کے کہہ دیتا ہے کہ میں دجال علیہ السلام کہتا ہوں، تم اس کا رد کرو، کیا مطلب ہے؟ میں یزید علیہ السلام کہتا ہوں، میں اس کا رد کروں، میں مروان علیہ السلام کہتا ہوں، اس کا رد کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم جو اس کو علیہ السلام کہہ رہے ہو، رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو، یا جو بھی اس پہ درود پڑھو یا سلام پڑھو، جو بھی کرو اس کا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنا دعویٰ اپنی جماعت سے بتاؤ، موجودہ دور میں کیا تمہاری کوئی جماعت نہیں ہے؟ الحمدللہ ہم علم رجال سے بھی اس کا رد کریں گے، اور وہ ہماری جماعت میں ہی علم رجال، اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تقلید، علم رجال کی بات ماننا تقلید ہے، یہ آپ کو ثابت کرنی پڑے گی، تو یہ بھی آپ اپنی جماعت سے ہی ثابت کریں گے کہ علم رجال کو جو ہے نہ ماننے کو وہ تقلید جو ہے وہ نہیں کہتے، یہ بھی آپ اپنی جماعت سے ثابت کریں گے، اور میں بھی اپنی جماعت سے ثابت کروں گا کہ علم رجال کو اگر تم مانو گے اپنی من مطابق، وہ سب تقلید ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ میں ثابت کروں گا، ذمہ داری میرے اوپر۔ میں نے کہا کہ اپنی جماعت جو اس، کیا تمہاری جماعت، تم یا تو یہ اقرار کر لو کہ موجودہ دور میں تمہاری کوئی جماعت نہیں ہے، پھر تو ہم یہ کہیں گے بھائی تم پہلے جا کے اپنی جماعت ڈھونڈو، اس میں رہو، پھر آ کے ہم سے بات کرو کہ تم کسی جماعت میں ہو۔ اگر تم یہ کہو گے کہ ہاں میں جماعت میں ہوں اور میرے امام کی یہ رائے ہے اور ہماری جماعت کی 1400 سال سے یہ رائے ہے مروان کے اوپر، پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں تم جیسے ہی اپنی جماعت کا دعویٰ بتاؤ گے، یہاں سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اگر تمہارا دعویٰ تمہاری جماعت سے آ گیا اور تم اسی جماعت میں ہو جس میں ہوں، اور تمہارا دعویٰ تمہاری جماعت سے آ گیا، تو ثابت ہو جائے گا کہ میں غلط ہوں۔ اگر میرا دعویٰ میری جماعت سے آ گیا، تمہارا نہیں آ پایا، تو ثابت ہو جائے گا کہ تم غلط ہو، کیونکہ تم اور میں دونوں ایک ہی جماعت سے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا دعویٰ اپنی جماعت سے پیش کرو، یہاں پر لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دلائل پہ ہم الحمدللہ پھر آئیں گے۔ اور رہی بات عامر بھائی کی، تو ان سے میری جو بات ہو رہی ہے وہ ایک انسانیت کے لحاظ سے ہو رہی ہے، انسانیت کے ناطے کہ وہ سنی ہے، ہمارے بھائی ہیں بھائی، ان کا اگر کوئی اعتراض اٹھتا ہے تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں، مسئلہ یہ ہے اعتراض اٹھتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب کوئی ڈیبیٹ کا چیلنج کرتا ہے تو پہلے وہ اپنی جماعت ثابت کرے گا۔ عامر بھائی نے کوئی ڈیبیٹ کا چیلنج نہیں کیا تھا مجھے، اگر وہ بھی ڈیبیٹ کا چیلنج کرتے پھر میں ان سے بھی پوچھتا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ اور اپنی جماعت کا دعویٰ بتاؤ مجھے، پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ جواد بھائی نے مجھے ڈیبیٹ کا چیلنج کیا ہے، تو جواد بھائی سے پوری طریقے سے بات ہوگی نا۔ تو اور رہی بات یہ کہ میں کوئی بہت بڑا کوئی مناظر ہوں، تو ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی میرے اوپر بہت بڑا الزام ہے، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ تو جواد بھائی ٹائم نو ویسٹ ٹائم، اور اپنی جماعت کا دعویٰ یہاں پر بتائیں۔ جواد بھائی سوری فار انٹرپشن، بٹ میں کچھ کہہ دوں آپ کے اس میں ٹرن میں؟ اچھا امن بھائی کی اجازت ہے؟ امن بھائی اجازت ہے آپ کی میرے ماڈریٹر کچھ جی جی کلام جی کریں؟ بالکل 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 بالکل۔ جی جی ٹھیک ہے، بولے بولے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جیسا کہ امن علی قادری بھائی نے کہا کہ دونوں ہی ایک جماعت سے ہیں، حالانکہ اختلاف ان کے آپس کے بیچ میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور رہی بات یہاں چیلنج دینے کی، چیلنج کی بات نہیں ہوئی تھی، حالانکہ عامر بھائی صاحب کی جو باتیں ہوئی وہ چلو ٹھیک ہے، انسانیت کے ناطے بات ہوئی ہے، جو بھی اختلاف برپا ہو رہا تھا اس پہ بات کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو ڈسکشن کے لیے ہی بلایا گیا تھا۔ سو آپ نے یہ کہا کہ کیوں مروانا چاہتے ہو اس کو میرے ہاتھوں، تو بس ظاہر سی بات ہے وہ الفاظ آپ نے جو کہے کسی کو بھی غصہ آئے گا اس چیز پہ، تو اس کے لیے بولا گیا ٹھیک ہے آ جاؤ آپ ڈسکس کر لو اس چیز پہ، حالانکہ مناظرے کے لفظ ایک جگہ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ تو برائے مہربانی یہ سب چیزیں واضح کر دیا کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جیسا کہ آپ لوگ دونوں میں آپس میں اختلاف ہے اور یہاں پہ ٹائم ویسٹ بھی ہو رہا ہے، تو جو کرنا ہے بھائی جان جلدی کریں پہلی بات تو، ٹھیک ہے؟ چلیں میں بات کرتا ہوں۔ تو چلو بھائی، میں امن بھائی، چلے میں آپ کے جتنے بھی آرگیومنٹس ہیں ان سب کا بھائی میں سوال کرتا ہوں، آپ بس اپنی ٹرن میں آپ جواب دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ رکا، ہاں تو آپ بس اپنی ٹرن میں آپ جواب دے دیجیے گا، پھر میں اپنا دعویٰ بتاؤں گا، ماخذ بتاؤں گا، صحیح ہو گیا؟ تو میرا بس ایک ہی سوال ہے کہ بھائی ادھر اہل سنت کے علاوہ کون ہے ادھر اس میٹ پر جب ہم ادھر گفتگو کر رہے ہیں، کون ہے اہل سنت کے علاوہ، کون ہے ادھر؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ اپنی ٹرن میں آپ جواب دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، چلے میں پھر بھی میں چاہتا تو بھائی ابھی لمبے آرگومنٹس کر سکتا تھا، لیکن خیر میں بھی اتنا ویلا نہیں بیٹھا ہوں، سب کے اپنے اپنے مصروفیات ہوتے ہیں۔ تو میں یہ ان سب چیزوں کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کہتا ہوں، امان بھائی آپ بس ہاں یا نہ بول کے اپنا مائک آف ڈال رہو،
کہ بھائی ڈیبیٹ میں آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہماری، تو اس میں بھائی آپ سمجھ لیں کہ 5 ٹرنس ہوں گی، 10 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا، 15 منٹ کا ہم کراس کوشچن کر لیں گے، پھر یہ ریکارڈنگ ہم پھر عوام تک پہنچا دیں گے ڈیبیٹ اینڈ۔ اس پر آپ متفق ہیں، ہاں یا نہ؟ ہاں یا نہ بول کر اپنا مائک آف۔ جی جی بالکل بالکل۔ چلیں ماشاء اللہ، چلیں تو خیر میں سیدھا اپنا دعویٰ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت مروان، تو ان کے متعلق میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہ تابعین ہیں، مسلمان ہیں بالکل۔ ان کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ فاسق تھے وغیرہ، میں یہ نہیں مانتا، میں اس چیز کا منکر ہوں، اور آپ اس کے نفی میں آپ کبھی دلیل پیش کیجیے گا تو انشاءاللہ میں اس کا رد کروں گا۔ باقی تو اور میری انہوں نے کیا منہج پوچھا تھا، چلیں میں چاہوں تو اس پر لمبی آرگومنٹ کر سکتا تھا، لیکن خیر میں نہیں کرتا۔ تو میرا بھائی منہج یہی ہے، میرا الحمدللہ میرا منہج ہے اہل سنت والجماعت سے ہوں بھائی، اور الحمدللہ میں حنفی ماتوریدی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میں جن کے اس مروان کے جو مسئلہ ہے، مروان کا جو مسئلہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کوئی بڑا یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، سینسیٹیو مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر یہ ہو جائے کہ اہل سنت سے خارج، نہیں بھائی۔ یہ مروان کا جو میں اس کو مسئلہ سمجھتا ہوں، میں ادھر بھائی متقدمین اور متاخرین کی میں صاف سمجھ لیں کہ ادھر ان کی اتباع کرتا ہوں، اور مروان کا ایمان میں انشاءاللہ، مروان کا مسلمان، اس کا مسلمان ہونا میں انشاءاللہ حدیث مبارکہ سے ثابت کروں گا، موقوف حدیث سے میں انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ اور جو سیدنا مروان ہے ان کے متعلق میں باقی تو اسی کے موافقت میں انشاءاللہ محدثین متقدمین سے انشاءاللہ عز و جل اور متاخرین سے بھی پیش کر دوں گا۔ تو باقی تو ان کو اگر کچھ کلام کرنا ہے کلام کرے، پھر میں مدعی ہوں، تو میں اپنے دعوے پر دلیل لگاؤں گا، میری پہلی ٹرن شروع ہو جائے گی۔ تو آپ کو کچھ کلام کرنا ہے امان بھائی جان آپ کو؟ ہاں بہت بہتر، اچھے سے کلام کرنا ہے۔ وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بات جو مجھ پہ الزام لگایا گیا کہ میں عامر بھائی سے بات کر رہا تھا تو مجھ سے کہا کہ بھئی جواد بھائی سے جو ہے ڈسکشن کر لو، تو جواد بھائی سے بات کر لو۔ پھر میں نے کہا کہ نہیں جواد کو چھوڑو، وہ کیوں میرے ہاتھ سے جواد کو مروانا چاہتے ہو، یہ میں نے بولا۔ اس سے میں یہ نہیں کہتا، یہ میں نے بولا، میں نے بالکل بولا کہ کیا جواد کو میرے ہاتھوں سے کیوں مروانا چاہتے ہو، بچہ ہے وہ، ابھی اس کو رہنے دو، میں مہلت دے رہا ہوں، چھوٹ دے رہا ہوں، ابھی رہنے دو، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے بولا کہ نہیں وہ آپ کو بلا رہا ہے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ کو لگا ہوا کہ یہ جملے میں نے کتنے سخت بولے، تو اس جملوں کے سخت بولنے کے پیچھے ایک وجہ تھی۔ ان جملوں ان الفاظوں کے بولنے سے پہلے جواد صاحب نے مجھے میسج کیا کہ امن، اگر تو ایک باپ کی اولاد ہے، ایک والد کی اولاد ہے، تو آجا مجھ سے بات کر لے۔ آئیے بتاؤ کہ یہ جملے کتنے سخت ہیں۔ کیا کہا کہ امن تو اگر ایک باپ کی اولاد ہے تو آجا مجھ سے بات کر لے۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا چلو چھوڑو، بچہ ہے، اب اتنا علم نہیں رکھتا، تو پھر بھی میں نے چھوڑا، اگنور کیا۔ میں عامر بھائی سے بات کر رہا تھا، پھر انہوں نے جواب کر دیا، پھر میں نے کہا کہ کیوں اس کو میرے ہاتھوں سے مروانا چاہتے ہو۔ وہی سمے آ گیا، وہ لے آئے اس کو میرے سامنے ان کو، اور وہی سین چل رہا ہے۔ دیکھو وہ اپنی جماعت تک کا دعویٰ پیش نہیں کر پا رہے، اپنی جماعت تک نہیں بتا پا رہے، وہ سین چل رہا ہے سب کے سامنے ہی ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے اتنے سخت الفاظ بولے تھے کہ اگر اپنے ایک باپ کی اولاد ہے تو آجا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بولا تھا۔ اب رہی بات یہ کہ یہ انہوں نے کہا زیب بھائی نے کہ بھئی جب دونوں اہل سنت سے ہو، ٹھیک ہے، دونوں اہل سنت سے ہو تو پھر اختلاف جو ہے اس کو ٹھیک کر لو۔ یہ سننے میں بہت اچھا الفاظ لگتا ہے، یہ کہ دونوں اہل سنت سے ہو تو اختلاف جو ہے وہ ٹھیک کر لو۔ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں، میں انگلش نہیں بول رہا۔ میں نے کہا کہ اب جب تم بھی اسی جماعت سے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تو پھر اپنا دعویٰ اگر تم نے اپنی جماعت سے ثابت کر دیا تو پھر میں نہیں کر پاؤں گا ثابت، میری شکست ہو جائے گی۔ دعوے سے ہی ثابت ہو جائے گا، کیونکہ ہم ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، دعوے سے ہی ثابت ہو جائے گا کہ دیکھو جواد بھائی نے اپنے اس موجودہ دور میں جو جماعت ہے اس سے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا مروان کے اوپر کہ وہ لوگ کیا مانتے ہیں، وہی موقف جواد کا ہے۔ تو اب میں نہیں ثابت کر پایا تو میری شکست، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ اختلاف ہوا ہے یہ کیا کس نے، مطلب میں تو اہل سنت والجماعت سے ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں اپنا دعویٰ انہی سے پیش کروں گا، اپنی جماعت سے۔ جب تم بھی اسی جماعت سے ہو تو تم نے اختلاف کیا کیوں؟ کس نے کہا تم سے اختلاف کرنے کے لیے؟ تمہارا دعویٰ تمہاری جماعت سے پیش کرو،
تمہاری جماعت میں کس نے کہا کہ تم سے اختلاف کرو، مروان کو علیہ السلام رضی اللہ عنہ و رضوان کہو جا کے؟ کس نے کہا تم سے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا دعویٰ اپنی جماعت سے پیش کرو. کتنے بار بول چکا ہوں. یہاں تنہا تمہاری واحد رائے اگر تم رکھ کے اختلاف کر لیتے ہو، تو اگر ایک گھر کے اندر بچے ہیں 4-5 اور وہ اپنے ان 4-5 بچوں میں سے ایک بچہ اپنے باپ سے اختلاف کر لے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے بچے غلط ہو جائیں گے. وہاں پر وہ بتائے گا کہ وہ اختلاف کیوں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، سارے کے سارے بچے ایک طرف ہیں اور وہ تنہا اختلاف کر رہا ہے، تو اس کی ذاتی نہیں مانی جائے گی. اس کا موقف اسی کے جو دوسرے لوگ ہیں، اس کے والد ہیں، وہاں سے ثابت کرنا ہوگا. تو یہی کہہ رہا ہوں جواد صاحب سے کہ جو تم نے یہ اختلاف کر رکھا ہے مروان کو لے کے، یہ اختلاف پر اپنی جماعت کا دعویٰ پیش کرو، متقدمین پہ مت جاؤ. ابھی الحمدللہ میں یہ ثابت کر دوں گا یہاں پر کہ جتنا مسئلہ ہوا ہے، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنا قتل غارت ہوا ہے، اس ساری فساد کی جڑ واحد مروان تھا. مروان نے ہی سارا کچھ کانڈ کیا ہے. میں یہاں ثابت کروں گا الحمدللہ، جس کا کوئی رد نہیں کر پائے گا. لیکن ابھی بات دلائل پہ نہیں گئی ہے. میں ٹرم شروع ہونے سے پہلے 2 یا 3 منٹ، وہ ساری باتیں ہونے سے پہلے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جواد صاحب اپنا دعویٰ جو ہے وہ اپنی جماعت سے ثابت کرو. اپنی جماعت جو تم نے بتائی ہے حنفی ماتریدی، تو موجودہ دور میں وہ تمہاری جماعت اس روئے زمین پہ کہاں رہتی ہے، اور اسی جماعت سے اپنا دعویٰ ثابت کرو. ٹھیک ہے. اور ہاں ایک چیز اور بتا دوں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، انہوں نے جب اپنی جماعت بتائی تو انہوں نے کہا میں سنی حنفی ماتریدی ہوں، بریلوی نہیں کہا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، اس کو بھی نوٹ کر لینا، جو ہمارے یہاں جو بھائی موجود ہیں وہ اس کو نوٹ کر لینا، کیونکہ ہم بریلوی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں، کیونکہ یہاں دیوبندی بھی گھوم رہے ہیں اور بھی فرقے گھوم رہے ہیں، اس لیے بریلوی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں. انہوں نے اس نسبت کو ہٹا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں انہوں نے کہا حنفی ماتریدی. تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں تمہاری جماعت جو ہے اس دور میں وہ کس جگہ رہتی ہے روح زمین پر؟ انہی سے اپنا دعویٰ پیش کرو، پھر ہم متقدمین متاخرین طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، ناؤ کنٹینیو. چلیں تو سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے میں تو چاہتا تھا کہ چلو بھائی اصل ہو اب ڈیبیٹ. اب یہ نہیں چاہ رہے کہ اصل ہو بھائی ڈیبیٹ، کیونکہ ابھی یہ آگے زیب کے مسئلے میں حتیٰ کہ امان بھائی نے، آپ کے ماڈریٹر نے میرے اوپر کچھ اشکالات اٹھائے یا پھر شاید اس کا جواب دیا، لیکن میں نے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ میں چاہتا تھا چھوڑو بھائی اصل بات میں چاہتا تھا. لیکن پتہ نہیں یہ ایک چیز کو ایسے پکڑ کے بیٹھے جیسے یہ کوئی رسی اور یہ ان کو کوئی بچا رہی ہو. واہ بھائی واہ. تو کیا ہی بولوں میں. خیر، تو میں باقی تو انہوں نے جو بھی زیب کے متعلق بات کیا، عامر بھائی کے متعلق، خیر میرا وہ اس پر اشکال نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرا اس پر اشکال ہی نہیں ہے میرا. تو میں ابھی ایک چھوٹی سی بات کر کے میں عامر بھائی شاید وہ چیٹ میں کیا کہہ رہے تھے، شاید میں ان کو تھوڑے، میں اپنے میرے بولنے کے بعد میں ان کو وقت دوں گا. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں امان صاحب، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ارے یار یہ چیٹ میں گفتگو سے بچیں. میں پہلے سمجھا رہا ہوں، میں چیٹ میں گفتگو سے بچیں آپ. باقی تو یہ کہہ رہے کہ بھائی یہ جماعت کون سی ہے ڈھونڈو. ارے یار ابھی تو آپ خود کہہ رہے تھے امان بھائی کہ جو ہے ابھی ٹائم کو ویسٹ نہ کریں، عوام ہے ٹائم کو ویسٹ نہ کرے فلاں. ابھی اس وقت ٹائم کو کون ویسٹ کر رہا ہے؟ میں ابھی چاہتا ہوں کہ آؤ بھائی بات کرو کہ کیوں نہیں بھائی. اور ویسے بھی یہ آپ کے جو بھی آپ تنقیحات جو بھی آپ آگے کرو گے بھائی، یہ میرے میں منہ پر آپ کو کہتا ہوں یہ میرے لیے حجت نہیں ہے، کیونکہ آپ کوئی میرے بھی نزدیک آپ کو یہ عالم یہ فقی یہ نہیں ہے، آپ کے بعد تفرد ہے. ٹھیک ہے، آپ کے تنقیحات میرے لیے کچھ بھی حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں یہ بھی ایک بات میں واضح کر دوں. اور یہ بھی کہ میں مروان کو میں جو بھی کہوں، میں مروان کو رضی اللہ عنہ کہوں، علیہ السلام کہوں، جو بھی کہوں بھائی فی الوقت آپ اس پر بات نہ کریں، ورنہ پھر میں بھی بتاؤں گا اشتر کو کیا کہتے ہو، محمد بن ابی بکر کا دفاع کرتے ہو فلاں میں بھی آ جاؤں گا، پھر الگ فضول بحث ہوگی. تو میں اگر فی الوقت اگر میں مروان علیہ السلام بھی کہوں گا بھائی، ہاں میں اگر آپ میرے سامنے اگر آپ اشتر کو اگر آپ علیہ السلام کہو گے، جو بھی کہو گے آپ، مجھے اس سے کچھ گھنٹہ فرق نہیں پڑتا. ہم کو بس جو دعویٰ اس پہ بات کرنا ہے، یہ نہیں کہ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہو، اس پر ہم کو بات ہی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ میرا باقی آرگومنٹ تھا. باقی میں عامر بھائی سے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ فی الوقت آپ جس طریقے سے میں دیکھ رہا تھا آپ چیٹ میں آپ گفتگو کر رہے تھے، فی الوقت آپ امان بھائی سے بس آپ کو لمبی بحث نہیں کرنی، میں یہ کہتا ہوں آپ ان سے ابھی مخاطب ہونے آپ ہے راضی؟ میں دیکھ رہا تھا، بس ہاں یا نہ بول کے اپنا مائک آف کر لو. جی
चलो हमान भाई, आप इनसे गुफ्तगू करने राजी हो? ये इन्होंने भी हाँ कह दी। जी अमान भाई को, ओ सॉरी, अमान अली कादरी भाई को कह रहा हूँ, आपको नहीं। हाँ, तो अमान अली कादरी भाई, ये चैट में जिस तरीके से आप और मैं देख रहे थे कि ये आपने देखी होगी तो सही है, बाकी तो ये आपसे वही मसले पे बात करने कुछ ऐसा तैयार है। आप भी राजी हो इनसे बात करने वही मसले पे? क्योंकि मेरा तो मसला नहीं है। हाँ या ना बोल हो दे। गई तुम्हारी बात, अब सुनो। अल्लाह के बंदे, अच्छा, मैं रह गई ये है ना पूछ रहा हूँ, तुम्हारी आप बात? इनसे बात करने राजी हो या नहीं? अल्लाह के बंदे, मैं ये पूछ रहा ना ना हूँ नहीं, फिल वक्त। नहीं हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं, मैं एक चलो, वजाहत अभी देना चाहता अभी हूँ, तो सिर्फ मैं तुमसे क्यों, वजाहत अभी देना एक चाहता हूँ मिनट बस। एक मिनट, अभी तो तुमसे एक क्यों, मिनट तुमसे आमिर भाई, माइक म्यूट। मैनेजर तो तुमसे कहा, मैनेजर तुमसे कहा, मैंने बोला था ना ये लफ्ज कहाँ इस्तेमाल किया मैंने? तुम कोई बेअदबी अल्फाज नहीं होता, अच्छा, तो मैं तुम भी भी अब अदब के इधर से लिहाज में चलो, आता है। चलो, खैर इधर से छोड़े मैं छोड़े, भी एक मिनट, जवाद भाई और देखो, अमन अली कादरी भाई, एक मिनट माइक मैं म्यूट एक करे आमिर भाई माइक म्यूट करे। मैं कहना चाहता हूँ, ये तुम थे वाले अल्फाज को फिलहाल अभी गौर न करें इन चीजों पे। देखिए, तवील वक्त गुजर रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, आवाम भी एकदम रात में पड़ी हुई है यहाँ पे। आप एक काम करें, बात करें, खत्म करें। और आमिर भाई को चैट दिखा रहे थे कि उन्होंने क्या कहा था अमान भाई को, तो इसी पे कहना चाहूंगा अमान अली कादरी भाई कि अगर आप मुत्तफिक हो इस चीज से कि आमिर भाई अपनी वो बात को रख सके यहाँ पे कि वो क्या दिखाना चाहते थे, तो आप हाँ ना कर दें उनको, बात खत्म। नहीं, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। ठीक है, फिर बात ही खत्म है। छोड़े आमिर भाई, आप रहने दे, फिर अपनी चैट को खत्म करें वहां पे। नहीं, थोड़ा मुझ पर तोहमत लगा ना, इसीलिए पूछ रहा था मैं। खैर नहीं ठीक नहीं, है, रहने नहीं दो, आमिर फिर भाई, रहने दो, बिल्कुल छोड़ो। लास्ट में आप दिखा दीजिएगा जो भी आपको तोहमत लगी है, ठीक आप है, बिल्कुल आपको लास्ट जो में भी पेश होगा आप करिएगा। आवाम के सामने शो कर दीजिएगा बाद में, अलग चीज है वो, मैटर अलग है। फिलहाल वक्त जाया हो रहा है फालतू में, रात का भी वक्त है। आप लोग अपना आर्ग्यूमेंट जो भी है जल्दी खत्म करें। ठीक है। ठीक है, मैं बोलता हूँ। सबसे पहली बात यह है, मालिक अश्तर मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका तो टॉपिक ही नहीं है जो तुम इनका जो है सवाल यहाँ लेकर के आ रहे हो। इनका मसला ये है, ये कहना चाह रहे हैं कि मरवान को तुम अगर ट्रोल करोगे कि मैं उनको अलैहिस्सलाम क्यों कह रहा हूँ, तो फिर मैं मालिक अश्तर मोहम्मद बिन अबू बकर जो थे, जो मौला अली के साहबजादे थे, हज़रत अबू बकर के सगे बेटे थे, और मौला अली के जो थे वो उनके भी बेटों में ही शुमार होते हैं, क्योंकि उनकी माँ से फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद मौला अली की शादी हो गई थी, तो वहाँ भी वहीं वो पले बड़े। तो उन पे ये ट्रोल करेंगे। अगर मरवान के बारे में कुछ कहूंगा तो ये उनके बारे में कहेंगे। तो फिलहाल तो उनका भी टॉपिक नहीं है, इसलिए उनकी कोई बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, बात सिर्फ मरवान के टॉपिक पे है। देखो कितनी अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है कि अगर तुम अपना दावा अपनी ही जमात से बता देते हो तो फिर जाहिर सी बात है कि हाँ, तुम्हारे पीछे जमात का साथ है। अगर मैं अपना दावा अपनी जमात से बता देता हूं, क्योंकि तुम और मैं एक ही जमात में हैं, इसका दावा है ना, तो अगर मैं भी और तुम भी, हमारा दोनों का दावा मरवान के ताल्लुक से एक ही जमात से साबित हो जाता है, तो फिर हम बात करेंगे कि हाँ भाई, दोनों का जो है दावा है, तुम उसको अलैहिस्सलाम कह रहे हो या फिर मैं उसको मक्कार या कज़्ज़ाब कह रहा हूँ। तो ये जब एक जमात से साबित हो जाता है तो हम इस पे बात करेंगे कि चलो तुम अपनी दलील दिखाओ, हम अपनी दलील दिखाएं। अगर तुम्हारा दावा आज से लेकर 1400 साल तक किसी जमाअत से साबित ही नहीं होता है, जिसको जमाअत कहा नबी अलैहिस्सलाम ने, जो अहले सुन्नत वल जमाअत है, जो मुत्तफिका तौर पर, इजमाई तौर पर जिनका मौकिफ रहा है, वो आज के वक्त में वो जमाअत जो इस वक्त में मौजूद है, अगर तुम्हारा दावा उस जमाअत से साबित नहीं हुआ, मेरा हो गया, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर जवाद भाई का दावा उस जमात से साबित नहीं हुआ, अमन अली कादरी का हो गया, तो बिल्कुल वाज़े बात है, क्योंकि यहाँ हम सब सुन्नी बैठे हैं, कोई वहाबी नहीं है, तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, यहाँ साबित हो जाएगा कि जवाद भाई गलत है और मैं सही हूँ। अगर मेरा साबित नहीं हुआ, जवाद भाई का साबित हो गया, तो बिल्कुल ये वाज़े हो गया कि जवाद भाई सही है और अमन अली कादरी जो है वो गलत है। ठीक है, अमन अली कादरी ने अमन अली एक कादरी भाई, जमाअत आप से एक इनहराफ मिनट का किया है। वक्त ले लूं, सुन एक लो, बात आवाम के सामने 1 मिनट का वक्त ले लूं आपसे। बाद में कर लेना। राजी हो आप? इनकी बात होने गौस दे भाई जैब भाई आपको थोड़ा। वार्निंग दे रहा हूँ, मैं गौस भाई आपको अपने आपको टर्न वार्निंग दे दूंगा रहा हूँ, थोड़ा। स्पैम ना करो, चैट पे निकाल दिया जाएगा वरना आपको। जैब भाई बंद करें अरे चैट। ये बंद करो, चैट बंद करो, प्लीज ना चैट करिए बंद छोड़ो करो, छोड़ो। चैट बंद करो पहले।
بس چیٹ میں گفتگو چیٹ سے بند پرہیز کرو، کرو وہ بھائی، چیٹ میں گفتگو سے بس پرہیز کرو. جواد بھائی یہ بند کروا چیٹ بند ہی کر دو. سچ تو میں یہ صرف سیدھا سیدھا یہ پوچھ رہا ہوں ہاں یا نا میں جواب دیں، کیا آپ اپنا دعویٰ اپنی جماعت سے جو موجودہ دور میں جس میں تم ہو اس سے پیش کرو گے یا نہیں؟ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، نہ تو پھر جو ہے اس پہ ٹاپک پہ بات ہم ختم کرتے ہیں. پھر یہ سمجھ لیا جائے گا کہ تم اپنی جماعت تک ثابت نہیں کر پائے، اپنا جماعت کا دعویٰ تک ثابت نہیں کر پائے، ٹھیک ہے. اور رہی بات عامر بھائی سے میری ڈسکشن کی، تو میں ان سے بات کرنے سے اس لیے منع کر رہا ہوں کیونکہ چیلنج مجھے تمہاری طرف سے ملا ہے بات کرنے کا، اس لیے میں تم سے بات کروں گا. ان سے جو میری بات ہے وہ میں جہاں ہو رہی ہے اور جہاں ہوگی انشاءاللہ وہاں ہوتی رہے گی. وہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں تم سے ہٹ کے ان سے کروں، ان سے ہٹ کے ان سے کروں، ایسا نہیں ہے. تم نے چیلنج کیا ہے، تم نے مجھے میٹ کا آفر دیا تھا، اب تم بات کرو گے اپنا دعویٰ اپنی جماعت مروان کے تعلق سے. چلو بھائی کرتا ہوں میں. یہ سب کرنے سے زیب بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے آپ، زیب جی بھائی کیا نا آپ؟ میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا کہ میں یہ ساری اسپیم نہ کرے، پرہیز کریں ان چیزوں سے، بار بار کہہ رہا ہوں. میں اور بار دفعہ کہوں گا نکال دوں گا سیدھے، چاہے وہ ہمارے اپنے ہی بندے سارے کے سارے، حالانکہ یہاں پہ ہمارے دوست بھی ہیں. نہ کرو زیب یار، بھائی چلیں گزارش ٹھیک ہے، ہے. چلیں جی آخری جی دفعہ کہہ رہا ہوں چیٹ بھائی، اگر چیٹ کر بند دیا کر ٹھیک دیں، کر دو، زیب ٹھیک بھائی ہے. چیٹ بند کریں. نہیں یار مجھے بھی اس کے متعلق کچھ کہنا ہے چیٹ میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں چھوڑو. وہ بھائی آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں، اب بس اس کے آگے کچھ میسج کی یار زیب آپ کی جواد بھائی آپ کی مان کک بھی تو کر نہیں دو، رہا ہے گوس نا کو کک کوئی. کر دو، کک کر دو، گوس کو کک کر دو، زیب گوس کو کک کر دو. ارے ٹھیک ہے بھائی بند کر دو نا، چیٹ بند کر دو سیدھا سیدھا. بھائی میں کہہ رہا ہوں نا لنک بھائی، کرنے کی جو ضرورت ہی نہیں فضول پڑے گی. بھائی جو فضول بات کرے گا میں کہہ رہا ہوں نا اسے کک کرو. میں کہہ تو رہا ہوں فضول بات کرے گا کک کر دو، کوئی کام کی بات ہو ایک بات. جی جی آپ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ وہ اپنا وہ جماعت سے اپنا دعویٰ پیش کریں مروان کے اوپر جو موجودہ دور میں جو جماعت میں آپ ہیں، اور چیٹ بند کر دیں کیونکہ فضول کون کر رہا ہے کون میں صحیح نے کر رہا ہے ہم پڑھ تھوڑی رہے ہیں. چیٹ بند کر دیں. میں ادھر کے کہہ تو رہا ہوں، بھائی کہ جو بھائی فضول بات کرے وہ اسے کک کر دو. میں ابھی گوس کک ہوا ہے نا بھائی، گوس کک ہوا ہے نا، چھوڑیں ابھی کیوں مجھے بھی چیٹ میں اسی کے متعلق زیب بھائی سے میں چیٹ میں مخاطب اور عامر بھائی سے، بس ان کے علاوہ میں کسی سے فی الوقت میں چیٹ میں مخاطب نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے چھوڑا ابھی. اچھا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا تو انہوں نے اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا تھا. چلیں آپ اپنی ٹرن میں اس کا جواب دے دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم دونوں کیا الگ الگ جماعت سے ہیں؟ ہم دونوں کیا بھائی الگ الگ جماعت سے ہیں بھائی؟ کوئی ادھر دوسرا بندہ آ کے ادھر آپ سے بات کر رہا ہے نہیں نا؟ تو باقی اس کا تو آپ جواب دے دو اپنی ٹرن میں. باقی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا دعویٰ جو ہوں میں جماعت سے ثابت کروں گا. میرے بھائی میں نے ادھر یہ وضاحت کی تھی، علم رجال کے متعلق میں نے وضاحت کی تھی. تو بھائی میں اپنا دعویٰ، بھائی میں یہ فی الوقت تو یہ جو مسئلہ ہے مروان کا، سیدنا مروان کا، تو میں تو اس میں تو بھائی اپنا جو دعویٰ ہے وہ ثابت کروں گا محدثین سے. بھائی میں ادھر کیونکہ آپ سمجھ لیں گے کیونکہ ان کے پاس دلیل ہے، مروان ایسا ان کے پاس دلیل ہے، تو بھائی بیسیکلی ان کے پاس دلیل ہے تو میں ثابت کروں گا. باقی تو ٹھیک ہے، مروان مسلمان ہے، اسے ثابت کروں گا، میں دلیل سے ثابت کروں گا. آپ کو بھی اگر کوئی نفی بتانی ہے دلیل سے بتانی ہے، ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ آپ نے مالک اشتر کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا تھا. ہائے ہائے ہائے، ابھی شاید ان کو پتہ نہیں ہے مالک اشتر کی شخصیت کون ہے کون نہیں ہے. اگر پتہ چل جائے تو بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضرت بھی لگانا چھوڑ دیں گے یہ. باقی تو اور انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہماری بات مروان پہ چل رہی ہے، محمد بن ابی بکر اشتر کا ذکر کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بس بھائی ابھی ہمارا ادھر ذکر ابھی مروان پر چل رہا ہے، سیدنا مروان پر چل رہا ہے، اس پر نہیں چل رہا کہ اس کو علیہ السلام لگانا کیوں، یہ وہ اس پر نہیں چل رہا، ٹھیک ہے. تو اس پر بھی آپ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچا کریں، ٹھیک ہے بھائی. اور باقی تو یہی کہنا ہے کہ چیٹ میں وہ گوس کو پھر سے کس نے لایا پھر سے گوس کو؟ کک کریں زیب بھائی، کک کریں زیب بھائی. ہیلو زیب بھائی کک کریں. چلیں کک ہوگا. اور بس کوئی چیٹ میں فضول باتیں نہ کرو. خیر تو بولیں امن بھائی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ ہم تم ایک ہی جماعت میں ہیں،
ٹھیک ہے ہم ایک ہی جماعت میں، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے ہماری وہ اس جماعت سے، میں نے یہ نہیں کہا کہ تم ہماری جماعت میں نہیں ہو، میں نے یہ کہا کہ تم ہماری جماعت میں ہو، جس جماعت میں ہو تو اس جماعت میں اپنا جو ہے وہ دعویٰ پیش کر دو۔ اگر ہمارا اور تمہارا دونوں کا دعویٰ ہماری جماعت کے اندر موجود ہے تو پھر بات کرنے کا مزہ آئے گا، پھر تم دلیل دینا، میں بھی دلیل دوں گا محدثین سے۔ تم کہہ رہے ہو نا تم محدثین سے ثابت کرو گے، الحمدللہ ہم بھی محدثین سے ہی ثابت کریں گے، ٹھیک ہے، انہی کے دلائل سے اور حدیث شریف سے ثابت کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن تم نے جو یہ کہا ہے کہ ہم ایک ہی جماعت میں، تو پہلے ہماری جماعت سے تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو جائے، یعنی کہ جہاں ہم ہیں، جن علماء کرام کی ہم پیروی کر رہے ہیں، جو ہمارے اکابرین ہیں، اصاغرین ہیں، ہمارا دعویٰ کم سے کم ان سے تو ثابت ہو کہ ڈائریکٹلی ہم محدثین پہ پہنچ جائے۔ تو محدثین میں تو یزید بھی علیہ السلام مل جائے گا آپ کو، یعنی کیا کیا علیہ السلام مل جائے گا متفرد رائے کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ ڈائریکٹلی محدثین پہ جائیں، اصول حدیث پہ جائیں۔ تو پہلے آپ کا جو دعویٰ ہے وہ جو جس جماعت میں ہم تم ہیں اس سے ثابت ہو جائے گا۔ اگر دونوں کا ہو گیا ثابت، ہم دلائل پہ بات کریں گے۔ اگر صرف میرا ثابت ہوا تو یہ یہاں پر لوگوں کو بالکل صاف صاف پتہ چل جائے گا کہ دیکھو جواد بھائی وہ اپنی جماعت ہی چھوڑ چکے ہیں، اپنی جماعت ہی چھوڑ چکے ہیں مروان کے تعلق سے، انہوں نے اپنی جماعت کو چھوڑ کے کوئی اور ہی رائے اپنا لی ہے، ٹھیک ہے، یہ ثابت ہو جائے گا۔ اگر میرا نہیں تمہارا دعویٰ ثابت ہو گیا ہماری جماعت سے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ امن علی قادری نے جماعت کو ہی چھوڑ دیا ہے، جماعت کو چھوڑ کے وہ اپنا ایک الگ دعویٰ لیے گھوم رہے ہیں۔ بھئی ہم اس سے بالشت بھی آگے یا پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے کہ جماعت سے ایک بالشت بھی الگ مت ہونا، جماعت پہ دست قدرت ہے اللہ کا، اور جماعت سے ہٹنے والا وہ جہنم میں جائے گا، اور جماعت میں جماعت کے امام کے ساتھ رہنا۔ یہ کئی حدیث شریف کا مجموعہ جو میں نے آپ کو بتایا، جس میں صحیح بخاری، ترمذی، بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ تو اب میں ان سے یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اپنا دعویٰ جو ہے کم سے کم اپنی جماعت سے تو ثابت کرو، ڈائریکٹ ادھر کیوں پہنچ رہے ہو پیچھے، ڈائریکٹ اتنی آگے مت پہنچو۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اپنا دعویٰ جو ہے وہ اپنی جماعت سے ثابت کرو، اور مروان کے علیہ السلام پہ میں نے نہ تمہیں ٹرول کرا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس علیہ السلام پہ بات کر رہا ہوں، میں مروان پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اچھا تھا یا کذاب تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ بات ہوگی الحمدللہ، میں محدثین سے اور حدیث شریف سے ثابت کروں گا کہ وہ کتنا بڑا وہ لعنتی تھا، ٹھیک ہے۔ آپ پہلے اپنی جماعت سے اپنا دعویٰ ثابت کرو، اگر آپ کا دعویٰ ہی ثابت نہیں ہوتا ہے تو یہاں سب سمجھ جائیں گے کہ آپ نے جماعت کو چھوڑ رکھا ہے، ختم بات، ساری بات کا نچوڑ اسی میں ہے۔ اپنا دعویٰ ثابت کرو، بات ختم کرو۔ اچھا چلیں، تو خیر انہوں نے کہا کہ میں اپنا دعویٰ ثابت کروں، تو محدثین پر کیوں آ رہے ہو یہ؟ او بھائی اکابرین اصاغرین سے پہلے کون ہے؟ محدثین ہے نا بھائی۔ تو ہم پہلے ترتیب سے، بھائی میں قرآن حدیث، پھر بھائی سلف صالحین کیا کہتے ہیں میں ان پر آؤں گا نا، اس کے بعد بھائی ہے معاصرین، ٹھیک ہے بھائی۔ تو شاید ماشاءاللہ سے یہ بھائی بہت ہی آگے چلے گئے، نہیں بھائی ذرا ترتیب سے، بھائی ترتیب سے بات کریں نا ابھی فی الوقت۔ تو میں ادھر، اور میرے بھائی دعوے پہ دلیل کون دے گا مروان کے فسق پر؟ دلیل کون دے گا کہ وہ لعنتی تھا؟ اس پر دلیل کیا ہے بھائی آپ کے پاس؟ تو اس پر تو آپ ضرور آپ نے جو نفی کا دعویٰ کیا، نفی کا دعویٰ، تو اس پر آپ ضرور بتا دیں۔ خیر، تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ دیکھیں، بات ہم اکابرین اصاغرین سے بہت پہلے کے علماء، ان پر آئیں گے نا بھائی۔ ان پر کیوں نہیں آ رہے آپ پتہ نہیں آپ ان پر کیوں نہیں آ رہے؟ ایک ہی چیز کو آپ پکڑ کے ایسے پکڑ کے آپ بیٹھے ہو کہ جیسے کہ یہ کوئی رسی اور آپ کو یہ بچا رہی ہو، کیوں آپ اس سے تھوڑا پیچھے نہیں جانا چاہ رہے آپ؟ خیر، اور انہوں نے ایک بات کی، مروان کو جو بھی کہوں، جو بھی، بھائی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نے اس کے متعلق بات تو کی ہے نا بھائی آپ نے۔ تم مروان کو علیہ السلام کو، رضی اللہ عنہ کو، جو دجال جو بھی، بھائی اس پر کہ کیوں آپ نے بحث کی؟ اور میں ایک بات بتاتے چلوں کہ دیکھیں، میں جو ہوں، میں کسی کے مقدسات کی ادھر میں نے توہین نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے نہ تو ان کے مالک اشتر کو گالیاں دی ہے، نہ تو ان کے ابن ابی بکر صاحب کو میں نے گالیاں دی ہے۔ انہوں نے بھائی کہا ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ مروان کتنا بڑا لعنتی تھا، یہ تھا۔ کم سے کم بھائی یہ تو انہوں نے تو، اگر میں اس جگہ پر میں کہہ دوں اشتر یا پھر ابن ابی بکر صاحب جو تھے کتنے بڑے لعنتی سے، کیسے ان کے کام تھے، تو یہ آپ کے نزدیک ویسے گستاخی ہے یا نہیں؟ آپ یہ بھی آپ اس کی وضاحت کر دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور ماڈریٹر صاحب، میرے طرف سے آپ جو ماڈریٹر ہیں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا بھائی اب بحث کو آپ بھی، کیونکہ ماڈریٹر کا کام یہ ہوتا ہے
کہ وہ اپنے جو بندے ہیں اس کو سمجھائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی ذرا اس بحث کو تھوڑا سنبھالے رکھیں، یہ نہیں کہ آگے چلتے چلے جائیں. صحیح ہو جی گیا جی میں تو زیب بھائی؟ بار بار یہی سمجھا رہا ہوں، حالانکہ رکا مجھے اجازت ہے بولنے کی؟ میں ابھی تو امان بھائی وہ بھی دیکھیں میں نے دونوں پہ یہی ہے نا، وقت بتا دے رہا ہے. آپ نے دونوں سے بھی ایک ہی بات سے اڑے رہنا ہے کہ جماعت ہماری ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ مہربانی پہ جو محنت اور فاسق کا جو ہوتا ہے لیکن اس پہ دلیل کیا آپ کے پاس؟ حالانکہ آپ کے پاس جو ظاہر سی ہے، اگر آپ دلیل دیں گے تو وہ محدثین اور متأخرین سے دیں گے، تو اس پہ بات کرنے میں حالانکہ حرف نہیں ہے کوئی. آپ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے جماعت سے ثابت کرو اپنا دعویٰ، کیونکہ ایک طرف سے صحیح بھی ہے اور دوسری طرف سے جواز پہ بھی یہ بات صحیح ہے کہ دیکھیں اگر آپ دلیل پیش کریں گے محدثین متقدمین اور متاخرین سے کریں گے، معاصرین بہت بات کی بات ہے. تو یہاں پہ وقت ویسٹ ہو رہا ہے دونوں کے اپنے آرگیومنٹس کے اوپر. تو آپ لوگ ایک کام کریں، یا تو دونوں میں ڈیبیٹ ہوگی یا پھر وقت ایسے ہی ایک کتنا 1 گھنٹہ ہونے کو آیا، 1 گھنٹے سے بس یہی بحث چھڑی جا رہی ہے. اور بہرحال میں اپنے جو اور دیگر اہل سنت کے بھائی ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا چیٹ میں اسپیم نہ کریں، وہ اوپر اسکرین پہ آ رہا ہے، اوپر دقت ہو رہی ہے ذرا ریکارڈنگ وغیرہ میں، ٹھیک ہے؟ زیب بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں بند کر دیجیے، آپ پتہ نہیں کیوں نہیں مان رہے ہیں. جی تو ایک دیکھیں نا کام کریں، ہر پھر کوئی سے کک متفق کر دیں نہیں ہے اس باس چیز کو، پہ. پھر سے کک کر دیں یار. کیوں بولتے ہیں؟ ہم سمجھاتے نہ بولا کرو کامنٹس میں، پھر بھی وہ کک کر دو، گوس کو کک کر دو. حالانکہ دیکھیں گوس ایک کام کرتے ہیں گوس بھائی، آپ کو لاسٹ وارننگ دی جا رہی ہے، ایک بھی اور فالتو کمنٹ آیا آپ کے نزدیک تو ہم آپ کو کک کر دیں گے، وہ بھی بلاک کر دیں گے، اور جتنی بھی آئی ڈی سے آپ آئیں گے اس سے بھی آپ کو نکال دیا جائے گا ترنت، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ آپ کو بھائی، وارننگ دی جا رہی ہے. ہاں اگر میں اور بھی دیکھیں بولوں، اگر ہاں رکے نا رکے ایک جواب منٹ دیں. زیب بھائی، میں آپ سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بھی میری ٹرن میں بھی اگر میں یہ بولوں کچھ ہو، میں ارے بولوں یار او بھائی اسلام بھائی رہنے دو یار. آپ اسلام بھائی اگر ایک منٹ آپ آ رکے جاؤ گے تو بہت خطرناک ہو جائے گا پھر کھیل. نہیں نہیں ایک کام کریں ٹاپک پہ بات کریں جواد بھائی، ٹاپک چھوڑے یہ والا. جی ہاں تو بہرحال میں زیب بھائی میں آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں، میری ٹرن میں بھی اگر میں کبھی بات کروں، امان بھائی کی ٹرن میں بھی اگر وہ کبھی بات کریں تو ان کو کک کر دیں، بنا مائک کھولے ایسے ہی کک کر دیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ جی جی کوئی بھی فضول بات کرے چھوڑیں. جی ٹھیک صحیح ہے ہے. تو میں بولوں؟ ہاں ہو گئی آپ لوگ کی جی بات. جی بولیں بولیں چلیں، بولیں بولیں. سب سے پہلی بات یہ ہے یہاں سے کسی کو کک کرنے کی کیا ضرورت ہے، جتنے بھی لوگ ہیں انہیں سننے دو. بس یہ ہے کہ اگر کوئی چیٹ میں اسپیم کر رہا ہے تو چیٹ کا آپشن آف کر دو تاکہ سارے لوگ سنیں اور چیٹ جو ہے اس سے محفوظ ہو جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو زیب بھائی نے بولا بالکل صحیح، میں سہمت ہوں زیب بھائی کی بات سے کہ امن علی بھائی کی بات بالکل صحیح ہے کہ دعویٰ جو ہے وہ جماعت سے ثابت ہونا چاہیے، اور جواد بھائی کی بھی بات صحیح ہے کہ ہم دلیل سے ثابت کریں گے. بالکل انہوں نے بالکل صحیح بات کہی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دلائل سے بات کریں گے. بالکل صحیح ہے، بات دلائل سے ہی ہوگی. کب؟ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم دونوں جس جماعت میں ہیں ہم دونوں کا دعویٰ اس جماعت کے اندر موجود ہے، پھر ہم جو ہے اپنی بات دلائل سے کریں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں جواد صاحب سے کہ اپنا جو دعویٰ ہے وہ جماعت سے ثابت کریں. دیکھیں انہوں نے کہا کہ متقدمین متاخرین پہلے ہیں کہ ہمارے اساگر اور اکابر علماء پہلے ہیں. یہ تو صحیح بات ہے، متقدمین متاخرین پہلے ہیں اور ان سے پہلے قرآن اور حدیث ہے، یہ اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جماعت حق پہ ہوگی اس کا ساتھ مت چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جماعت ہوگی، متاخرین متقدمین نہیں ہوں گے اس جماعت میں، اس میں ہمارے اکابرین موجود ہوں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے امام کی پیروی کرنا جماعت کے ساتھ رہ کے. تو ہم جو ہیں وہ الحمدللہ اپنے امام کی پیروی کریں گے. تو پہلے جو ہمارا دعویٰ ہوگا ہم یہ دیکھیں گے کیا وہ ہماری جماعت کے اندر موجود ہے، پھر ہم اس دعوے کے مطابق دیکھیں گے دلیل قرآن اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے یا مخالف کے پاس جو دلائل ہے، پھر ہم اس کا الحمدللہ جواب دیں گے، پھر ہم دلائل پہ آئیں گے. جب ہمارا دعویٰ ہماری جماعت سے ہی ثابت نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کی حدیث شریف کے مطابق ہم جماعت سے ہی ہٹ گئے اور ہم جہنمی ثابت ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو اپنا دعویٰ پہلے اپنی جماعت سے ثابت کرنا ہو. کیا مصیبت پڑ گئی بھائی تم اگر صحیح ہو، حق پہ ہو، تم مروان علیہ السلام کہہ رہے ہو تو بالکل صحیح کہہ رہے ہو، مروان کو جو بھی تم کہہ رہے ہو، تو کیا مسئلہ ہو گیا کہ آج کے وقت میں جو تمہاری جماعت ہے اس کے اندر مروان کے لیے تمہارے لیے علیہ السلام کرنے کا کوئی دعویٰ ہی نہیں مل پا رہا؟
یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت مطلب یہ ایک ایسی بات ہے کہ تم ایک ایسے راستے پہ نکلے ہو کہ تمہاری جماعت تک اس عقیدے میں تمہارے ساتھ نہیں ہے اس موقف پہ. یہ کتنی مطلب لاچاری بے بسی والی بات ہے نا، غلط بات ہے. اس سے پرہیز کرو، سمجھ رہے ہو؟ الحمدللہ دلائل ہمارے بھی پاس ہیں، اور اتنے دلائل ہیں جو میں نے کہا کہ میں مکار یا مروان کو یا کذاب یہ ثابت کروں گا. تو بالکل دو الفاظ میں نے اور بھی کہے تھے، جاہل بھی ثابت کروں گا، یہ سب میں کروں گا، بالکل کروں گا. مگر جو آپ کا دعویٰ ہے اس کے تعلق سے آپ کو اپنی جماعت سے دکھانا پڑے گا. اب یہاں پر اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، جو ہے وقت بہت ہو گیا. آپ لوگوں کو اتنا تو سمجھ میں آتا ہوگا میرے بھائیو کہ جواد بھائی کا موقف ان کی جماعت سے ہٹ کے ہے. تو جب پہلے ہی سٹیپ پہ یہ غلط ہے تو یہ آگے کیا صحیح ہوں گے؟ یعنی جب یہ جماعت سے ہی ہٹے ہوئے ہیں تو آگے کیا صحیح ہوں گے؟ سمجھ رہے ہو؟ تو میں پھر ان سے کہتا ہوں، اگر تو یہ کہیں کہ ہاں میں اپنی جماعت سے اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہوں تب تو ٹھیک ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس میری جماعت سے دعویٰ نہیں ہے تو پھر ڈسکشن یہیں، ڈیبیٹ جو ہے یہاں پر یہ روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر فضول ہے نا، کیونکہ ان کا دعویٰ ہی چلو ثابت نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہو گیا آپ کا؟ ان سے اگر پوچھ لو. آپ نے لکھا دی ہاں بھائی. بھائی. ہاں ہو گیا بات. جی مائک میوٹ کر لیں آپ، بولے جواد بھائی. پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر وقت کس کا ضائع ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے ادھر وقت کس کا ضائع ہو رہا ہے. کہ بھائی میں اب ادھر تیار ہوں، میں ادھر دعوے سے بات کرنے تیار ہوں. اور یہ ماشاء اللہ یہ کیا کرے، متقدمین میں متاخرین نہیں آتے جماعت میں، ماشاء اللہ سبحان اللہ. بھائی ادھر ابھی اگر میں چاہوں تو بھائی آپ کی طرح کر کے میں بس ڈیبیٹ کو ادھر روک سکتا ہوں. لیکن خیر اگر یہ یہی کرائے کرنا شروع کرتے ہیں تو میں بھائی ان کو اتنا کچھ توجہ دوں گا نہیں. باقی تو میں کیا ہی کہوں، ماشاء اللہ ان کو متقدمین اور متاخرین کو نہیں کرے، جواد اکابرین اور بھائی ایک کام اساخرین کو کریں، لا رہے پوائنٹ بھائی. پہ بات کریں، چھوڑے بات باتیں چھوڑیں، پوائنٹ پہ بات کریں آپ اپنی. جی بالکل بالکل بالکل. لیکن بھائی فضول باتیں کر رہے ہیں. میں ان سب چیزوں کو بھائی اوائڈ کرنا سوچ رہا ہوں، پرہیز کرنا. آؤ بھائی میں اپنے دعوے پہ دلیل لگاؤں گا، لیکن پھر بھی خیر مدعی تو تم ہو، ٹھیک ہے مدعی تم ہو، لیکن پھر بھی میں اپنے دعوے پہ ادھر دلیل لگانے تیار ہوں. کیوں اب ادھر کیوں یار آپ امان صاحب آپ اتنا کیوں جانا چاہ رہے ہو؟ ابھی میں تیار ہوں، ابھی آپ نہیں آ رہے. یہ کیا بات ہو گئی امان صاحب؟ باقی تو انہوں نے کہا کہ اپنی لمبی تقریر انہوں کی کہ جماعت سے ثابت ہونا چاہیے. بھائی پھر تو مروان پر بھائی انہوں نے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کو جو ہے میں نے ان کو کہا کہ آؤ مروان پہ بات کرو. بھائی وہ تو پھر تم شروع میں تم بات کرنے نہیں آئے تھے؟ ہاں تم بات کرنے نہیں آئے تھے کیا بھائی؟ نہیں آئے تھے کیا؟ اور ویسے بھی آپ نے ڈیبیٹ کی، ادھر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، میں نے تو بس بات کرنے ڈسکس کرنے بلایا، میں نے ڈسکس کرنے بلایا بھائی. باقی میں جو یہ لوگ میں تو آپ کہہ رہے کہ مروان پر میں دلائل لگاؤں گا، تو چلو بھائی ابھی دلائل سے ہی بات کرتے ہیں نا. کہ کیوں اتنا بھائی آپ ڈر رہے ہو، کیوں اتنا ادھر آپ کہہ رہے ہو کہ میں مروان کو کذاب وغیرہ ثابت کروں گا، اس سے پہلے ادھر تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں اکابرین سے پہلے متقدمین اور متاخرین پر تو آئیں. آپ تو ان کو جماعت میں نہیں لا رہے، ماشاء اللہ محدثین کو جماعت میں نہیں لا رہے آپ تو. یہ آپ کی مطلب ایسا ہے کہ یہ اور خیر تو میرا بس اتنا ہی کہنا تھا. باقی زیب بھائی آپ بتائیں، آپ اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اتنی جو لمبی آرگومنٹ چل رہی ہے بس. بس وہی میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، اور بہرحال دیکھیں رات بھی ہوتی جا رہی ہے، وہ سب کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے حالانکہ. اور دوسری چیز رہی بات، اب کر لیں یار، کر کے ہٹائیں، کیا اس بات پہ پڑے ہوئے ہیں کہ جو ہے جماعت سے کرو. حالانکہ مطالبہ ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن ختم کرو جلدی کر کے. یہ فالتو کی ورنہ ڈسکشن کو مطلب اتنا بڑھایا جا رہا ہے جھوٹ موٹ کا، بس یہ فتنہ اور بس کچھ نہیں بھائی بنے ایک گا. سیکنڈ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ موین بھائی جو ہیں یار یہ خنزیر بول رہے ہیں، ان کو تھوڑا آپ سمجھائیں. ہاں بھائی کون سے ہمارے مومن بھائی مقدسات کو کی خنزیر توہین ہو بول رہی ہے رہے نا بھائی. سیدنا مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اگر میں اس وقت اگر ان کے مقدسات کی توہین کر دوں تو بھائی یہ میرے نزدیک کیا ہے، برا ہی ہے. تو بھائی بالکل امان بھائی میرے مقدسات کی ادھر توہین کر رہے ہیں، ادھر خیر اس کو کذاب ہی وہ بول رہا ہے، حتیٰ کہ دلیل پہ آئی ہی نہیں ماشاء اللہ سے. تو بھائی تو میں ادھر کہہ رہا ہوں کہ ثابت کریں، تو اس سے یہی بات چھیڑ رہے ہوں، آرگومنٹ چھیڑ رہے ہیں. باقی لگ بھگ خیر ہے. 1 گھنٹے دیکھیے ہونے آیا ہے موہن یہاں بھائی پر، میں آپ کی ابھی بات سن لی دعویٰ میں نہیں نے. ہو پایا کلیئر. رکے
میں نے آپ کی بات سن لی. دیکھیں میں نے اپنا معین بھائی, دعویٰ بھی رکھ دیا بھائی, میں نے اپنا دیکھیں دعویٰ بھی رکھ دیا کہ دیکھیں جواد بھائی ایک منٹ, جواد بھائی ایک منٹ. ہاں میں نے بات سن لی آپ کی. دیکھیں وہ دعویٰ پیش کرنا نہ پیش کرنا حالانکہ دونوں ڈیبیٹرز کا کام ہے. امان بھائی میں یا آپ ان چیزوں میں نہیں بول سکتے سوائے اپنی رائے دینے کے علاوہ. اور دوسری چیز ہے کہ معین بھائی دیکھیں یہ ساری حرکتیں نہ کریں یہاں کمنٹ میں. اور آپ لوگوں کو بھی کہہ دیتا ہوں, آپ جن کو اپنی مقدسات مانتے ہیں ہاں ان کے خلاف آپس میں یہ الفاظ استعمال نہ کرے. اور بہرحال اگر آپ کو یہ الفاظ استعمال کرنا تو اس پہ دلیل لگا کے بات کرے, بات ختم کرے. ایسے فالتو میں وقت ضائع ہو رہا ہے. اسی پر تو دلیل پر تو یہ بات نہیں کر رہے. تو ہوتی تو اب تک پتہ نہیں کہ کیا ہوتا اب تک. جی خیر آپ کا ہو گیا جواد بھائی. بولیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کب بولا مروان کے تعلق سے بات کرنے کو. یہ تو ہماری قادری نے کہا تھا. نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. میں نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا تھا کہ جواد سے دور رہو کیونکہ وہ مروان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے اور اس کو تابعین شمار کر کے بہت اچھا انسان, نیک انسان کہتا ہے, رضی اللہ عنہ علیہ السلام کہتا ہے. اس لیے جواد سے دور رہو. یہ مثال بتا رہا ہوں, مخاطب نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. تو جواد سے دور رہو, میں نے یہ کہا تھا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جواد کو میرا چیلنج ہے کہ وہ آ کے مجھ سے بات کریں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ بات نہیں کر پائیں گے. اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے بات کریں, اور پھر اس مسئلے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اپنے سنیوں سے بات کروں یہ مجھے بہتر نہیں لگتا. کیونکہ پھر اس کے بعد جب ان لوگوں نے یہ سنا کہ بھی جواد نے مروان کے تعلق سے ایسا کہا, تو پھر میں نے کہا ہاں, تو پھر وہ ثبوت پہ بات آئی کہ بھئی جواد نے کہا, تو پھر سب کو پتہ چل گیا کہ ہاں جواد نے کہا. پھر اس کے بعد میں جواد نے مجھے بولا کہ آؤ اس تعلق سے بات کرو. تو میں نے کہا نہیں, مجھے اس تعلق سے بات کچھ نہیں کرنی, بس مجھے تمہارا موقف جاننا تھا کہ تم اپنی جماعت کو چھوڑ کر کے اور آزاد خیالی تم نے فریڈم اختیار کر لیا ہے, ٹھیک ہے, فری تھنکر بن گئے ہو تم. یہ میں نے کہا تم سے, اور میں نے کہا میں بات نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد میں تم نے سخت الفاظ تو تڑاک والے یوز کرے. پھر اس کے بعد میں نے بھی کہا کہ بھئی تمہاری یہ جو ہے نا حرکتیں یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں تم نے کرے. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ تمہاری اوقات نہیں جو میں تم سے بات کروں. پھر تم نے کہا اگر ایک باپ کی اولاد ہے تو آجا مجھ سے بات کر لے, ٹھیک ہے. سارے چیلنج تمہاری ہی طرف سے ہوئے. تو پھر اس کے بعد بھی میں نے سوچا چلو چھوڑو. پھر عامر بھائی نے مجھے بار بار کہا کہ جواد یاد کر رہا, کہ جواد بلا رہا. پھر میں نے سوچا لاؤ پھر جواد بھائی سے بات کر ہی لوں, کیونکہ پھر میں نے عامر بھائی سے بھی کہا کہ رہنے دو, وہ خواہ مخواہ میرے ہاتھوں سے مرواؤ گے جواد کو. تو انہوں نے کہا نہیں, دیکھتے ہیں کون کس کو جو ہے. عامر بھائی بولے کہ آپ جو ہیں وہ جواد کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اب بات کر ہی لیتے ہیں. تو اب یہ بات سب کے سامنے دیکھو کتنی واضح ہو چکی ہے کہ کون کس کے ہاتھوں مارا گیا, ٹھیک ہے. میں کب سے بول رہا ہوں کہ آپ اپنی جماعت سے اپنا دعویٰ پیش کریں. میں ایک چیز میرا واضح کر ایک دیتا منٹ ہوں, عامر رکیے بھائی آپ بولیے گا, بعد ایک میں منٹ دیکھو دیکھو میرا واضح نہیں میرا ایک منٹ عامر بھائی آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا, بیچ میں فی الحال نہ بولیں, ایک منٹ. جی, تو اب میں نے کہا جواد بھائی جب تم سنی جماعت کے اندر موجود ہو تو سنی جماعت سے ذرا اپنا دعویٰ تو پیش کر دو. یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے دلائل پہ بات کرو. تو بھئی دلائل پہ تو اب آپ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, معتزلہ اور جہمیہ جو تھے انہوں نے بھی انکار کیا اہل سنت کا, اور وہ ڈائریکٹلی کہتے تھے کہ بھئی ہم سے دلائل پہ بات کرو قرآن اور حدیث پہ. لیکن ان کے عقیدے کیا تھے؟ غلط. وہ کیا تھے؟ اہل سنت سے خارج. وہ کہتے تھے ہم سے دلائل پہ بات کرو. وہی بات یہ جواد صاحب بھی کر رہے ہیں کہ جماعت کو چھوڑ دو, مجھ سے ڈائریکٹلی دلائل پہ بات کرو. پہلے جماعت ہے, انہوں نے کہا تھا کہ متقدمین متاخرین کیا جماعت میں نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ آج کے وقت میں متقدمین متاخرین ہم لوگوں میں موجود تو نہیں ہے نا, اس لیے اب ہمیں جو ہے نبی علیہ السلام نے جو جماعت بتائی ہے اس کے مطابق چلنا پڑے گا. اس جماعت میں ہی متقدمین اور متاخرین کا موقف ہوگا. قرآن حدیث شریف کا موقف اور قرآن حدیث شریف سے جو دلائل ہیں وہ بھی اسی جماعت میں موجود ہوں گے. متقدمین اور متاخرین بذات خود موجود نہیں ہوں گے, یہ میرا کہنا تھا, ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، تو معتزلہ اور جہمیہ بھی یہی حرکتیں کرتے تھے، اسی لیے امام مسلم نے اپنے باب میں لکھا کہ ہم حدیثیں صرف اہل سنت سے ہی لیں گے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم حدیثیں معتزلہ اور جہمیہ سے بھی لے لیں گے، رافضی خارجیوں سے بھی لے لیں گے، بس یہ دیکھیں گے کہ وہ حدیث کے قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا امام مسلم نے، انہوں نے کہا کہ ہم حدیثیں اہل سنت سے ہی لیں گے۔ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو جماعت سے ہٹا پھر وہ چاہے کتنا ہی قرآن کرے یا حدیث کرے، وہ صرف اپنی منمائنی دلیلیں وہاں سے پیش کرے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا۔ ایسے تو مرزا انجینئر بھی کہتا ہے کہ دیکھو مجھ سے قرآن حدیث پہ بات کر لو، لیکن اس نے جماعت کا انکار کیا، وہ گمراہ ہے، وہ اپنی عقل کے مطابق لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ایسے ہی جواز صاحب بھی آگے کہہ رہے ہیں کہ جماعت کو چھوڑ دو اور مجھ سے ڈائریکٹ محدثین پہ بات کرو۔ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ امن علی قادری کے پاس، جو امن علی قادری جس سنی حنفی بریلوی جماعت میں ہے، دلائل موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ حدیث شریف سے اور محدثین سے دلائل موجود ہیں، اور جو الفاظ میں نے مروان کے لیے یوز کیے میں وہ سارے ثابت کروں گا، اور الحمدللہ کوئی اس کا رد بھی نہیں کر پائے گا۔ لیکن پہلے تم کہہ رہے ہو کہ تم بھی اسی جماعت میں ہو جس میں میں ہوں، تو اب میں کیسے مان لوں؟ تم پہلے اپنا دعویٰ اس جماعت سے پیش کرو۔ جب تم دعویٰ ہی ثابت نہیں کر پا رہے، ہم آگے کیسے بڑھے؟ جب مناظرے ہوتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو وہ دعویٰ بتاتے ہیں ہمارا، بھائی ہم یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہم اس جماعت میں ہیں۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں، ٹائم ویسٹ مت کرو لوگوں کا، یہاں لوگوں کا وقت تمہارا بھی ہمارا سب کا قیمتی ہے، تو ٹائم ویسٹ کرے بغیر اور اپنا دعویٰ رکھو، تاکہ ہم پھر دلیل کی طرف جائیں۔ دلیل پہ ہم سے کہہ رہے ہیں بار بار دلیل پہ بات، ارے ہم نے منع کب کیا دلیل پہ بات کرنے کو بھائی؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اپنا دعویٰ بتاؤ جماعت سے، پھر ہم دلیل پہ بات کرتے ہیں۔ تم دعویٰ تک نہیں بتا پا رہے جماعت سے، تم نے جماعت کو چھوڑ ڈالا، اور تم سے میں بات کروں دلیل پہ، پہلے اپنا دعویٰ ثابت کرو نا جماعت سے، پھر ہم دلیل پہ انشاءاللہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور رہی بات کہ مروان کو میں نے کذاب کہا یا لعنتی کہا، الحمدللہ میں محدثین کی ذاتی رائے سے بھی اور حدیث سے بھی ثابت کروں گا یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے؟ اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں اس چیز کا برا لگا، تو تم نے جو علیہ السلام مروان کو کہا ہے، تمہیں جتنا میں نے اس کو مکار کہا، تمہیں جتنا برا نہیں لگا ہوگا جتنا تم نے اس کو علیہ السلام کہا ہے، مجھے جتنا برا لگا، لیکن میں نے اس چیز کا کہا نہیں کہا، کیونکہ ابھی ہمارا ڈسکشن چل رہا، بات چل رہی ہے، اس لیے اپنا دعویٰ اہل سنت والجماعت سے ثابت کرو، ٹھیک ہے؟ چلو شروع ہو جاؤ۔ چلو بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اب میں ایک واضح کروں، میں ایک واضح کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں شروع کر لوں۔ جی جی ایک منٹ جواد بھائی، عامر ایک بھائی چیز کو واضح وقت دیا کروں، جائے 2 منٹ کا، ایک منٹ لینا چاہتا ہوں جی عامر ہاں بھائی۔ میں بولو بولوں؟ عامر بھائی۔ میں یہ بولنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو جب میں، ٹھیک ہے شیئر اسکرین کر کے بتا دیتا ہوں، 1 منٹ رکیے، 1 منٹ۔ سور دیکھیں، جلدی سور کرو ایک جلدی منٹ کرو، ایک منٹ ایک جواد منٹ بھائی ایک منٹ اوپن کریں۔ ہاں جی، میری شیئر اسکرین ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، صحیح سے کریں۔ 1 منٹ 1 منٹ، اب ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے، ہو رہی ہے۔ میں نے یہاں پر جواد کا نام نہیں لیا، یہاں پر میں نے بولا ایک بندہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امان بھائی آپ تھوڑا کیا بولتے، مطلب غلط سمجھ لے رہے، میں جواد کا نام نہیں لیا یہاں پر، میں نے بولا ایک بندہ بات کرنا تھا، تب آپ اندازہ ڈائریکٹ لگا لیجیے کہ جواد کی دھلائی کروانا چاہتے ہو کیا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے، میں یہ پڑھنے میں مسٹیک کیا تھا، میں یہ سمجھا کہ جواد سے آپ دھل جاؤ گے، ایسا میں غلطی سے یہ سمجھ لیا تھا پڑھنے میں، ٹھیک ہے؟ یہ میرے سے مسٹیک ہوئی تھی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ میسج، یہ والا میسج ہے نا، آپ جواد سے دھل جاؤ گے، یہ ڈالنے کے ٹائم پر مجھے غلط پڑھنے، میرے سے غلطی ہوئی پڑھنے میں، پھر میں نے یہاں پر بھی سیم ویسے ہی میسج ڈالا تھا، لیکن پھر جیسے میرے کو پتا چلا کہ نہیں انہوں نے یہ بات نہیں بولی، تو میں نے انسینڈ کر دیا یہاں پر۔ یہ میں نے انسینڈ اسی لیے نہیں کیا کیونکہ اگر ضرورت پڑی تو پروف کے طور پہ میں بتا سکوں کہ یہ میرے سے پڑھنے میں غلطی ہوئی، سمجھ رہے ہو آپ؟ تو یہ ایک چیز نوٹ کر لیجیے، اوکے؟ میں اس کا جواب دے دوں 1 منٹ۔ عامر بھائی، جی یہ جو آپ نے شیئر جی اسکرین کی ہے، اس کے اندر وہ بھائی، جو آپ نے کہا، ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ، ابھی جی میری جی ٹرن ہے، ابھی ایک منٹ میری ٹرن ہے۔ جی جی جی، کیوں؟ ایک منٹ آپ کر لیں یہ گے، ایک ان کی منٹ آپ رکو۔ اپنی ٹرن پہ آ ایک جائیے، منٹ ان کی بات امان بھائی سے ایک بار عامر بات کر بھائی لیتا ہوں، ایک عامر منٹ بھائی ایک کا ہو منٹ گیا، عامر بھائی آپ کا ہو گیا، مائک میوٹ کر لیں آپ۔ جی ہاں بھائی، میں میں یہ کہہ ابھی رہا اپنی تھا، بات کروں گا نا، رکے یہ رکے اپنی رکے، ایک ٹرن میں منٹ اس کا رکے، جواب دے امن دیجیے علی گا، میرا قادری چلو بھائی ٹھیک سوال ہے، رکے، کا چلو آپ ٹھیک ان کی ٹرن میں فی الحال نہ بولے، آپ کو موقع دیا جائے گا اپنی ٹرن میں آپ بات کر لیجیے گا، واضح کر دیجیے کیا بولنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ۔ بالکل، ہاں وہ ان کو جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ چلیں، ہاں تو پہلی بات تو یہ، بھائی انہوں نے اتنی لمبی آرگیومنٹ چھیڑی، اتنی لمبی،
میں صرف ایک ان سے سوال کرتا ہوں، آپ اپنے ٹرن میں اس کا تو جواب دے دیں میرے بھائی، اس کا تو آپ جواب دے دیں، ٹھیک ہے؟ کہ میرا آپ سے سوال ہے، کیا متقدمین اور متاخرین کیا یہ اہل سنت والجماعت میں شمار نہیں ہوتے؟ یہ کہ بھائی ان کے لیے یہ نہیں کہ ان کی بات نہ نہیں دیکھی جائے گی، بھائی پھینک دی جائے گی معاذ اللہ؟ ہاں، آپ اپنے ٹرن میں اس کا جواب دے دیجیے گا۔ کیا یہ اگر یہ آپ کے نزدیک یہ اہل سنت والجماعت میں ہیں تو مانے حجت، تو اس پر بات کرتے ہیں، تو کیونکہ یہ تو پہلے تو اس پر مانے، ان کو مانے حجت۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں ہے، صرف اکابرین اور اصاغرین ہے، بس بھائی میں بحث ہی نہیں کروں گا۔ اور دوسری بات، انہوں نے کہا کہ مروان کے متعلق میں نے علیہ السلام رضی اللہ عنہ کا، بھائی تو میں اپنی جگہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کی مقدسات کی توہین تھوڑی کر رہا ہوں بھائی۔ میں نے محمد بن ابی بکر کو گالی دی؟ میں نے اشتر کو گالی دی کبھی؟ نہیں دی۔ تو حتیٰ کہ آپ نے اس کی توہین کی، تو اس لیے میرے نزدیک آپ، لیکن پھر بھی ابھی بحث ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی میں الفاظ آپ کے لیے استعمال کرنا نہیں سمجھتا ہوں مناسب کہ میں آپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کروں، ورنہ اگر یہ بحث نہیں ہوتی تو میں بھی آپ کے متعلق کہہ دیتا، آپ کے مقدسات کو میں بھی نہیں چھوڑتا، میں بھی بتا دیتا ان کے کیا کیا کارنامے ہیں۔ باقی تو آپ نے جو بھی سیدنا مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہی ہے، تو بھائی آپ کو دلیل لگانی پڑے گی، آپ کو ثابت ہے، تو اسی دلیل پر تو ہم آپ سے بات کرنے آ رہے ہیں، آپ اس پر آ ہی نہیں رہے۔ ہاں، حتیٰ کہ آپ یہ سوال کا اگر آپ جواب دے دیجیے گا، اگر ہاں ہے تو بالکل ہم اس پر ابھی ہم بات کریں گے، اگر نہیں ہے تو بس بھائی بات ختم ہے۔ اگر پھر بھی اگر آپ کو اتنا ہی، اور آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہے میں نے چیلنج کیا ہے، بھائی تو پھر ابتدا کس نے کی ہے بات کرنے کی؟ بات ادھر صرف یہ بات یاد رکھیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ آپ کی زبان، کہ دیکھیں ادھر بات کرنے کی بات کس نے، ابتدا کس نے کی؟ آپ نے کی نا، آپ نے ہی آ کے بھائی موقف ہو جانا، یہ بھی تو بات کرنا ہی ہوتا ہے نا بھائی۔ تو میں نے بھی ادھر مناظرے کی بات میں نے ادھر کہیں بھی ذکر نہیں کی کہ بھائی مناظرہ کریں مجھ سے، میں نے بھی یہ کہا کہ بات کر لو اور ڈسکس کر لو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ماشاءاللہ سے اس کو مناظرے کا نام دے دیا اور یہ دعویٰ وغیرہ منہج وغیرہ بتا دیا آپ نے، ٹھیک ہے؟ ادھر یہ بھی آپ کی ادھر کذاب ادھر بیان ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور خود سے ہی باتیں بنانا، اسے ایک بندے پر منسوب کرنا، یہ غلط بات ہے، یہ بھی میرے اوپر تہمت لگی ہے۔ تو خیر بولے امان بھائی۔ سب سے پہلے میں عامر بھائی کی بات کا جواب دے دوں تو میرے پاس بار بار میسج آ رہے تھے اور مجھ سے بار بار بولا جا رہا تھا کہ جواد آپ سے بات کرے گا، جواد آپ سے بات کرے گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس قابل نہیں ہے تو میں کیوں بات کروں۔ پھر عامر بھائی نے بھی مجھ سے وہی بولا کہ بھائی وہ تمہیں یاد کر رہا ہے ایک شخص، تو اب میں یہ کیسے سمجھ لوں کہ مجھ سے کوئی اور جو ہے یاد کر رہا ہے، جو ٹاپک ہی وہی ہے، اسی شخص کا بار بار نام ہے، تو پھر میں نے جواد کا نام لیا، ٹھیک ہے؟ اب جواد کا جب میں نے نام لیا تو آگے سے آپ اس میں اسکرین شاٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ عامر بھائی نے بھی جواد کا نام اگنور نہیں کیا، کہا ہاں اس کا جو ہے ایکسیپٹ کیا عامر بھائی نے، تو اس سے انکار ہی نہیں ہے کہ عامر بھائی نے جواد کے بارے میں نہیں کہا تھا، کہا انہوں نے جواد کے ہی بارے میں تھا، ٹھیک ہے؟ اور جب میں نے جواد کا نام لیا تو انہوں نے اس کے اگین آگے وہ میسج کیا کہ وہ آپ سے دھلنے کے لیے، جواد آپ سے دھلنے کے لیے تیار ہے۔ تو کس کی بات چل رہی تھی؟ جواد ہی کی چل رہی تھی۔ اور یہ جو کہہ رہا مجھے غلطی لگی تھی، تو مطلب تم بات بھی پوری کہہ دو اور بعد میں کہہ دو کہ مجھے غلطی لگی تھی۔ صاف صاف لکھا ہے امان علی کہ قادری بھائی، آپ امان علی قادری بھائی معافی چاہتا ہوں، ایک بات بولوں میں آپ سے، کچھ جی کلیئر کرنا چاہتا ہوں عوام کے سامنے۔ دیکھیں بات کیا اصل یہ ہے، آپ سے بات اصل میں جواد بھائی نہیں کرنا چاہتے تھے اس وقت، ٹھیک ہے؟ میں بھی میٹ پہ، تبھی سے ہم لوگ میٹ پہ آپ سے ان نے بات مجھے کرنا میرے چاہتے منہ تھے پہ یہ چیلنج حیدر کیا علی، تھا، ان نے مجھے میرے منہ پہ چیلنج کیا تھا اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ سنے بات نا، نہیں کرنا وہ چاہتے آپ تھے۔ کا دونوں کا میرے جو منہ پہ مسئلہ آپ چیلنج کیا لوگوں انہوں نے۔ کے، سنے نا میری بات سننے مکمل ہونے دیں، آپ لوگوں کی جو دونوں کی بات ہوئی چیٹ میں، آپ کو ڈسکس کرنا تھا، بات کرنی تھی، مناظرہ کرنا تھا، وہ آپ کے دیگر آپ کے ذاتی مسائل ہے۔ حالانکہ ابھی جو اس میٹ پہ آنے کی، جو ابھی یہ والی جو میٹ چل رہی ہے، اس پہ آنے کی جو بات ہے، یہ آپ کی جواد بھائی سے فکس تھی ہی نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے میٹ پہ ایک حیدر علی کر کے بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے تھے مروان کے عنوان پہ، لیکن آپ نے جب وہ میسج کیا کہ جواد مجھ سے یہ ہوگا وہ ہوگا، حالانکہ دیکھیں جواد بھائی نے آپ کو ڈی ایم میں کیا میسج ارے کیا ہے یہی تھے کہ مجھ یار، سے بات کر ان لو، کے وہ علاوہ الگ اور چیز ہے۔ کون ہے؟ جواد کے علاوہ اور کون ہے؟ بتاؤ دوسرا جی حیدر علی کون ہے؟ کر کے ایک ہمارے پاس یہاں بندے ہیں، وہ آپ سے کر لیتے بات، حالانکہ یہاں پہ اب جواد بھائی سے فکس ہے، کون ہے تو آپ حیدر علی؟ جواد بھائی سے حیدر آپ علی کریں نے گے؟ تو مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی، میرے نہیں منہ نہیں، پہ تو حالانکہ چیلنج سنیں، جواد نے کیا ہے۔ چیلنج کی بات وہاں پہ نہیں ہے فی الحال، آپ سے اگر بات ہوتی یہاں پہ میٹ پہ آ کے تو حیدر علی کر لیتے، حالانکہ جو بھی آپ نے کرتے جب کہا کہ کیوں، رکو، آپ نے جب کہا کہ کیوں جواد کو مجھ سے دلواؤ گے، یا دیگر جو بھی آپ نے الفاظ یوز کیے، وہ میٹر نہیں کرتا فی الحال کے لیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے جو کہا کہ کیوں جواد کو، تو جواد کا جو نام یہاں ظاہر ہوا، جواد میٹ پہ آلریڈی تھا، جواد کو جب یہ پتہ چلا، جواد نے بولا ٹھیک ہے لے آؤ، میں ہی کر لیتا ہوں بات، تب یہ ہوئی چیز، حالانکہ آپ سے نہیں نہیں بات نہیں کرنے کے نہیں، لیے کوئی اور ریڈی تھا۔
میرے سامنے سنو، اب تم میوٹ کرو. میرے سامنے بار بار جواد کا نام آ رہا ہے، بار بار کی جواد تمہیں بلا رہا ہے، جواد تم سے بات کرے گا. اور وہ کیا کہتے ہیں، جواد جو ہے ان نے مجھے کیا کام کیا، منہ پہ چیلنج کیا. اور پھر جواد نے خود مجھے میسج کیا، ایک باپ کی اولاد ہے تو آ جا. لو آ گئے ہم آپ کے سامنے. کرو تم اپنی جماعت سے اگر اپنا دعویٰ پیش کر دو تو میں اس سے آگے کوئی دلیل تک نہیں دوں گا، اپنی شکست لکھ کر کے دے دوں گا. جو موجودہ دور میں تمہاری جماعت ہے، جس کو ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، سنی، اگر تم مروان کے تعلق سے اپنا دعویٰ اس سنی جماعت سے ثابت کر دو تو میں شکست، امان علی قادری یہاں شکست لکھ کر اچھا کے چلا امن جائے علی گا. قادری بھائی، پھر آگے سے میں آپ کو آگے روکنا بات چاہوں گا، کرنے کی بھی ٹھیک ہے؟ ضرورت نہیں پڑے گی. سنو پہلے، ٹھیک ہے نا سنو سنو، سن لو جی. سن لو سن لو بھائی سن لو. انہوں نے کہا متقدمین متاخرین کیا اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے. میں نے اس کا انکار کب کیا؟ میں نے کہا جہاں سے ہم متقدمین متاخرین، جہاں سے ہم دلائل کی بات کریں گے، جہاں سے ہم دلیل دیں گے، تو وہ تو اس وقت ہمارے ساتھ تو نہیں ہے نا. وہ ان کا تو موقف ہے ہمارے ساتھ، جیسا کہ میں نے اپنی ٹرم میں کہا تھا، ان کا موقف ہمارے ساتھ ہے، بذات خود موجود نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ میں. کیونکہ آج کے وقت میں تو ہمارے اساگر علماء اور اکابر علماء، اکابر و اساگر ہی موجود ہو سکتے ہیں، وہ تو نہیں ہے، وقت گزر چکا ہے. تو جہاں سے ہم دلیل لائیں گے، پوائنٹ آف مینوٹی جہاں سے ہم دلیل لائیں گے، وہ ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا موقف ہمارے ساتھ ہے، بالذات خود موجود نہیں ہے وہ. تو یہ میں کہہ رہا تھا. میں ساری بات کو اگنور کر کے اپنا آرگیومنٹ بہت سمیٹ کے اور مختصر شارٹ کر کے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں، جواد کیا تمہاری یہ جماعت تمہارے ساتھ ہے اس دعوے میں، ہاں یا نہ؟ بس. جی چلے، ہو گیا آپ کا. میں پھر سے ایک چیز میں کام کرے، بڑی طویل باتیں ہو گئی ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بات جو یہاں ڈیبیٹ کی اٹھ رہی ہے، ایک کام کرے جواد بھائی، آپ بھی اپنا اسکرین شیئر کر کے دکھا دے وہ چیٹ، اور آپ بھی امان علی قادری بھائی ہو سکے تو آپ اپنا وہی جواد بھائی والا چیٹ دکھا دے. ورڈ جو ہے ڈیبیٹ یا مناظرے کا آیا ہے یا کہاں آیا ہے. حالانکہ بات جہاں تک مجھے پتا ہے، دیگر باتیں پتہ ہے جتنی گزر رہی ہیں، تمام چیزیں پتہ ہے. تو اس میں بات یہاں پہ یہ ہوئی تھی، جواد بھائی نے جو آپ کو میسج کیا تھا کہ آؤ مجھ سے بات کر لو. بات کرنے کا مطلب ہر کسی چیز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈیبیٹ کر لیا جائے. ان چیزوں کو ڈسکشن بھی کہا جا سکتا ہے جن کے اگر آپسی اختلافات ہے تو وہ ڈسکس کر کے دور کیے جا سکتے ہیں. چلو اگر جواد بھائی غلط ہے تو وہ رجوع کر لیں گے، یا آپ غلط ہے تو آپ رجوع کر لیں گے، یا پھر آپ کے پاس جو دلائل ہیں آپ وہ پیش کر دیں. جیسا کہ آپ کو میں نے کل بھی واٹس ایپ کے کال پہ کہا کہ ہمارا مطالبہ یہ تھا فی الحال اس وقت کہ آپ ہمیں وہ اعلیٰ حضرت والی دلائل دکھا دیں. تو ظاہر سی بات ہے نا، ہم اس چیز سے رجوع کر لیں گے، سیدھی بات ہے. اعلیٰ حضرت کے پاس دلائل ہوں گے. میٹر یہ تھا حالانکہ، کیونکہ دونوں ہی اہل سنت والجماعت سے ہمارا مطالبہ بس اتنا تھا کہ ہمیں وہ دلائل بس آپ دے دیں کہ مروان کو فاسق جو کہا گیا ہے اس پہ دلائل کی کیا ہے، کس بنا پہ کیا آ گیا. اور ایک کام کرے جواد بھائی، آپ شیئر اسکرین کر کے آپ وہ میسج دکھا دیں کہ آپ نے چیلنج ڈیبیٹ کا کیا تھا یا بات کرنے کے لیے کہی تھی. چلے میں بتا دیتا ہوں، تھوڑی دیر رکیں. میں بس میں سے اپنی ٹرن نہیں نوٹ سمجھوں کر گا، کے میں کر سے رہا کراس ہے سمجھوں محمد گا. علی قادری بھائی. 1 منٹ رکیں، بتا رہا ہوں. میں نے ادھر کہیں بھی، اگر آپ حضرات غور کریں، میں نے اگر کہیں بھی ادھر ڈیبیٹ کی بات کی ہے، ابھی میں کہتا ہوں بس بھائی نہیں، مجھے کرنا ہی نہیں. 1 منٹ رکیں، یہ ہو جائے. یہاں دیکھیں، میں نے ادھر کہیں بھی ڈیبیٹ کی بات کی ہے، آپ سبھی پڑھ لیں، سبھی لوگ پڑھ لیں. ادھر کہیں تو میں نے کہی ہے ڈیبیٹ کی بات، پڑھ لیا آپ حضرات نے؟ 1 منٹ ذرا دیکھ لیں، لوگ غور سے دیکھ لیں. آپ لوگ کہیں پہ بھی الفاظ ڈیبیٹ یا مناظرہ نہیں. حالانکہ میں ایک اور چیز میں واضح کر دوں، کل دونوں ہی میٹ پہ آپس میں گفتگو کرنے آئے تھے. حالانکہ دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کی توہین کی. یہ نہیں کہوں گا کس نے پہلے کیا کس نے بعد میں کیا، حالانکہ دونوں نے کی ہے. وہ چیز کل واضح ہو چکی ہے عوام کے سامنے کہ کیا ہوا ہے. یہ چیز میں یاد دلانے کے طور پہ بول رہا ہوں. اور دوسری چیز ہے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہیں پہ بھی ورڈ مناظرے کا یا ڈیبیٹ کا نہیں ہے، صرف گفتگو یا پھر اس چیز کے. اور مطالبہ میں واپس سے ظاہر کرنا چاہوں گا، ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کے پاس جو دلیل موجود تھی یا جو دلیل انہوں نے اپنی عبارت میں لگائی ہے، حالانکہ میں اگر ہو سکے نا تو میں بھی آپ کو اسکرین شیئر کر کے دکھا دوں کہ امن بھائی سے میں نے سیم چیز مانگی ہے اور کچھ نہیں، میں نے یہی سیم چیز مانگی تھی. اور رکو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں حالانکہ. ٹھیک ہے، اور 1 منٹ. زیب بھائی میں اسے اپنی جی جی ٹرن نہیں رکے رکے، سمجھوں گا. آپ نہ بولے بھی بیچ میں، آپ بیچ میں نہ بولے، میں دکھا دیتا ہوں ان کو. صحیح ہے ہے. نا عوام کا اشکال دور ہو. حالانکہ دیکھیں امان بھائی سے میں نے بھی یہی چیز مانگی ہے. حالانکہ آپ کو اسکرین دکھ رہی ہے میری؟ آپ لوگوں کو اسکرین دکھ رہی ہے میری؟ جی دکھ رہی ہے، دکھ رہی ہے، بالکل دکھ رہی ہے.
मिनट, नहीं ये नहीं है, इनका नंबर इधर ही किधर होगा, रुक 1 मिनट देख लो जरा किधर है। जी जी, ये देखें, हालांकि ये बात हुई थी कल, देखिए मैंने ही बुलाया था इनको मीट पे, इसी मीट पे झगड़ा हुआ दोनों का, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, ये जवाद भाई आपको बुला रहे हैं बात करने के लिए, कहीं भी मैंने इधर कहा कि डिबेट या कुछ नहीं कहा। दूसरी चीज है कि हालांकि जब मुझे ग्रुप से निकाला गया तो चले अमान भाई की ये उनका एक हुस्न अमल था अच्छा सा, उन्होंने हमसे आके नॉर्मली बात की, कोई इख्तिलाफात नहीं रखा मुझसे, इस चीज से मैं अमन भाई से जरा सा मैं अच्छा खुश हुआ, ठीक है। दूसरी चीज है, मैंने बोला इनको कि मैंने वही चंद बातें डिस्कस करने के लिए बोला था, हालांकि डिस्कस नहीं हुआ, झगड़ा हो गया, देख ले वाज़ेह यहाँ पे। दूसरी चीज है कि वैसे वो सब छोड़े, मैंने उस टॉपिक को क्लियर कर दिया, जो भी चीजें हुई मैंने बोला कि मुझे, हालांकि मैंने ये भी कहा है, नीचे मैं दिखा दूंगा, मैंने बोला कि वैसे छोड़े वो सब, वो इबारत स्कैन पे जरा प्रोवाइड कर दीजिए फासिक वाली। तो इन्होंने पूछा कि बस आप इतना गए जवाद का साथ छोड़ दे। मैंने इनको ये कहा जी मुझे फिलहाल ऐसा नहीं लगता है, जब मैं मुकम्मल ऐसा समझूं कि वो राफजी या नासिबी है, मैं खुद ताल्लुक तोड़ दूंगा, देख लें। सीधी बात है जवाद भाई, मैं आपके मुंह पे अभी भी कह रहा हूँ, आप अगर कभी किसी गलत रास्ते पे निकल गए इन मामलात में, कि आपके दिल में या तो साहबा का बुग़्ज़ या फिर अहले बैत का बुग़्ज़ आया, मैं आपसे बातें तोड़ दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे आई कि फिर मैंने बोला कि मैं भी आला हज़रत का मानने वाला हूँ, ठीक है। फिर मैंने ये वापस याद दिलाया कि मुझे ये चीजें चाहिए आपसे, क्योंकि अमान अली कादरी के भाई की जितनी तहकीक है और हालांकि अच्छे खासे मुनाजिर है, तो मैं इनसे मांगने के लिए मैंने यहाँ पे ये मैसेज किया। मैंने कहा वो मुकम्मल तहकीकात के साथ आला हजरत का मौक़िफ़ और दलील सब कुछ। दूसरी चीज, ताकि मैं जरा समझाऊं जवाद को, मैंने यहाँ वाजे किया ना कि मैं जवाद को समझाऊंगा अगर दलील मौजूद रहेंगी तो, अगर जवाद भाई गलती पे हैं तब। हालांकि डिस्कशन की बात हुई, यहाँ पे वापस मैं दिखा दूं, डिस्कस करने की बात हुई, ठीक है। दूसरी चीज, तो मैंने बोला, इन्होंने पूछा कि क्या आपका मौक़िफ़ वही है, मैं पहले अभी भी वाजे कर दूं, मैं सुकूत पे हूँ, मैंने कहा मैं सुकूत पे हूँ, मैं मुकम्मल आला हजरत की वो इबारत देखना और जानना चाहता हूँ, और ये भी कि आला हजरत ने कहाँ पे लिखा, क्या कहा और उन्होंने किनसे कोड किया। ज़ाहिर सी बात है आला हजरत के पास जो दलाइल होंगे या उन्होंने जो भी इबारतें कोड की होगी वो किसी मुहद्दिसीन, मुतकद्दिमीन या मुताखिरीन या फिर और भी बड़े उलमा से किए होंगे, सीधी बात है ना, क्योंकि वो भी अहले सुन्नत वल जमात में आते हैं। तो आला हजरत ने भी जो चीजें लिखी हैं तो वो जाहिर सी बात है मुहद्दिसीन, मुतकद्दिमीन या मुताखिरीन के जरिए ही लिखी है, उन्होंने जाती राय तो नहीं डाली होगी, या फिर उनका आप मुहद्दिसीन से इख्तिलाफ नहीं होगा, सीधी बात है। दूसरी चीज है, मैंने इनसे पूछा क्या दलाइल थी, तो इन्होंने बोला ठीक है मैं दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी हालांकि वो आगे की चैट आपके लिए मायने नहीं रखती है। चलें, ये चीज तो वाज़ेह हो गई। मैं बोलूं? भाई मेरी टर्न है, भाई मेरी टर्न है। अभी भी तुम्हारी रह गई है, चलो वो बोलो। भाई मैंने नहीं बोला था, कोई आपको याददाश्त का मसला है तो बता लो। मेरा मेरी जवाद भाई एक मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी जगह मॉडरेटिंग मोइन भाई कर लेंगे, मैं जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि कुछ हासिल वसूल नहीं होना है इसमें। नहीं ऐसा नहीं होता है, मोइन भाई आप कर लें। नहीं ऐसा नहीं होता है कि मॉडरेटर चेंज कर दिया जाए आधे वक्त में, ये चीजें नहीं होती। फिर तो मैं भी एक मिनट भाई कोई रिजल्ट नहीं आ रहा निकल के, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो चले मैं अमान भाई आपको रिजल्ट नजर नहीं आ रहा? एक मिनट अमान भाई से मैं मुखातिब हूँ, अपने मॉडरेटर से। अमान भाई आपको रिजल्ट नजर नहीं आ रहा? बंदा अपनी जमात से अपना दावा पेश नहीं कर पा रहा, आपको रिजल्ट ही नजर नहीं आ रहा? मतलब एक शख्स आके कुछ भी कह दे किसी भी सहाबी के बारे में, किसी को उठा के सहाबी बना दे, किसी को कुछ बना दे, किसी सहाबी को कुछ बना दे, और वो अपना दावा अपनी जमात से तक ना दिखा पाए, और ये कोई रिजल्ट ही नहीं है। वही चीज है अमान भाई, वो अपना जमात से दावा नहीं दिखा पेश नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास क्या दलाइल है। भाई दलाइल मैं कर नहीं पा रहा हूँ, यानी उनने मेरे सामने दलाइल रखी है और मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, ये कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ वो जमात साबित नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप दलील रखें, हम रद्द करेंगे, आप दलील रख रहे हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला जमात बताओ, पहला जमात बताओ, सुनो पहले जमात बताओ, यही है ना पहला स्टेप। वो अपनी जमात बताए, फिर मैं अपनी जमात बताऊं, दलील रखूं, यही स्टेप है ना। जब वो पहले ही स्टेप को मुकम्मल नहीं कर रहे, जमात नहीं बता पा रहे, तो फिर मैं आगे दलील पे कैसे बात कर लूं? अभी आप लोग मुत्तफिक हुए थे अहले सुन्नत वल जमात दोनों एक ही जमात से हैं, फिर वो तो दावा वही दिखाना तो है कह ना। रहा हूँ,
وہی تو میں کہہ رہا ہوں، جس جماعت میں اہل سنت والجماعت سنی وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، تو اسی سنی جماعت کے اکابرین سے، اپنی جماعت سے وہ دعویٰ تو ثابت کریں مروان علیہ السلام والا، تبھی تو ہم آگے بات کریں گے دلائل پہ. مطلب جی میں میں یہاں وہابی سے بات کر 11:30 رہا ہوں. تک اور ہوں، میں اگر یہاں پر کوئی رزلٹ آتا ہے نکل کے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں موڈریٹنگ نہیں کروں گا، موہن بھائی کر لیں گے. اگر میں کسی وہابی سے بات کرتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا شرک ہے، تو میں اس سے یہی تو کروں گا کہ بھئی تو اپنی جماعت سے بتا، وہ مجھے جبیر زئی سے یا پھر ثناء اللہ امرتسری سے یا پھر یہ کفایت اللہ چور سے کسی سے بھی دکھا دے گا کہ دیکھو بھئی میرا یہ دعویٰ ہے، بس پھر ہم آگے دلائل پہ بات کریں گے. یہ جواد صاحب کیوں نہیں بتا پا رہے کہ ان کی جماعت سے مروان کے تعلق سے جو دعویٰ ہے کیوں نہیں بتا پا رہے؟ میں بیر بیر پوچھ رہا ہوں، بتائیے. پھر ہم دلیل پہ بات کریں گے، میرے پاس بہت سی دلیلیں ہیں جس پہ بات کرنے کو میں یہاں بیٹھا ہوں، تبھی تو آگے بات کریں گے. جواد بھائی میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ برائے مہربانی، وقت ضائع زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے مہربانی کریں اہل سنت والجماعت سے چلے ایک منٹ مروان امان کے بھائی، لیے دلائل رکھ دیں. امان بھائی، میں امان بھائی نے چلے ابھی ایک منٹ، جواد میری بھائی ٹرن ایک ہے نا. منٹ، ایک منٹ آپ ارے کو یار وقت میری دیا تو جائے گا نا، لیکن آپ کی ٹرن آئے گی، آپ کی ٹرن آئے گی، ایک منٹ. میں کہہ رہا ہوں امان بھائی اور دیگر آپ لوگوں سے میں نے ابھی جسٹ واضح کیا ہے کہ یہاں پہ بات ڈیبیٹ کی ہوئی نہیں تھی. حالانکہ دیکھیں میں نے بھائی یہی اگلے کہا نا بندے کہ نے دیکھیں مجھ سے کہا ہے تو اگر ایک بولنے باپ دینا، کی ایک اولاد منٹ ہے تو بات ایک کرنے منٹ آ جائے. بولنے یہ دینا. ڈیبیٹ والا چیلنج ہے کہ یہ ڈسکشن والا چیلنج ہے؟ علی کون سا بھائی چیلنج ایک ہے یہ؟ امان علی بھائی ایک منٹ رکے نا، ایک منٹ رک جائیں، آپ کی بات سنی جا رہی ہے، ایسا نہیں سنی جا رہی ہے، ایک منٹ رک جائیں. میں کہنا یہاں یہ چاہتا ہوں کہ بات یہاں پہ میں نے پھر واضح کیا تھا نا کہ اعلیٰ حضرت کا ظاہر سی بات ہے، اعلیٰ حضرت نے جن سے بھی کوٹ کیا اپنے بڑے محدثین یا متقدمین یا متاخرین سے ہی کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر اعلیٰ حضرت کی بات کو وہاں بھی پکڑا جائے تو اس پہ دلیل موجود ہونی چاہیے، تو وہ دلیل آپ ہمیں دکھا دیں. مطالبہ اتنا تھا کیونکہ اہل سنت سے ہی ہیں جواد بھائی، کوئی باہر ارے والے بھائی نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت کی ایک بات منٹ کو رک تم جائے، میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. اعلیٰ امان علی حضرت کی بھائی بات، دیکھیں نا، امان علی چلیے بھئی میری بات کریے. نہیں اس کی کمپلیٹ بات ہوئی. کمپلیٹ ہونے دو امن، اس کی بات رکیے کمپلیٹ ایک ہونے منٹ، دو. آپ بھی میوٹ کریں، آپ بھی میوٹ کریں. بات اتنی ہوئی تھی نا کہ دیکھیں دونوں اہل سنت والجماعت سے اگر دیکھیں دلیلیں موجود ہے مروان کے فاسق ہونے پہ، وہ بھی صحیح حدیثوں سے، صحیح سند سے. آپ ہمیں بس دکھا ہم ایسا تھوڑی کہ ہم نہیں مانیں گے. ظاہر سی بات ہے اگر اعلیٰ حضرت نے وہ دلیلیں شائع کی ہیں اور ظاہر سی بات ہے ہم وہ چیزیں مانیں گے. سیدھی بات ہے، ہم نے یہی مطالبہ کیا تھا. حالانکہ نام ڈیبیٹ نام مناظرہ کہیں نہیں آیا ہے اس جگہ پہ. ڈسکشن کی بات ہوئی تھی، ڈسکشن کو مناظرے میں تبدیل ہو گئی، وہ پتہ نہیں چلا. حالانکہ ٹھیک ہے اس کو بھی چھوڑیں ابھی فی الحال کے لیے. بات ابھی یہی ہے کہ اگر سیدھا سا ٹاپک ہے، میں نے سب کے سامنے شائع کر دیا کہ کیا بات ہوئی تھی، کیا نہیں ہوئی ہے، کس چیز کا مطالبہ کیا گیا. تو اب اگر یہ فضول باتیں ہوں گی تو اس سے اچھا میں کروں گا پوری میٹ اینڈ کر دوں گا سب کو، ورنہ آپ لوگ یہاں پہ اپنے دلائل پیش کریں اور باتیں کریں. سیدھی بات. سب سے چلے پہلی بات، جواد بھائی کی ٹرن، جواد میری بھائی کی ٹرن ہے، ٹرن، میری ٹرن جواد ہے. بھائی کی ایک ٹرن. گرمی نہیں آ رہی ہے، آپ مطلب آپ بولتے کی چلے ٹرن جا رہے ہے ہیں، واہ کیا جواد بھائی بھائی، مسئلہ واہ، ہو آپ گیا؟ نے ایک امان منٹ بھائی ادھر سے سارے بات لوگ کی ہے، گواہ، آپ کی ٹرن ادھر ابھی آئے سارے گی، لوگ اپنے گواہ، امان انہوں بھائی نے سے بات بات کی. بھی کی ہے. ایک منٹ. جی جی. واہ بھائی واہ، ہر وقت یہی بولیں گے کیا بھائی؟ تو خیر انہوں نے، میں بھی اتنی بات کو میں لمبی نہیں کروں گا. میں بھی صرف میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، کیا متقدمین متاخرین کے نہیں آتے بھائی اہل سنت میں؟ انہوں نے کہا آتے ہیں، لیکن وہ ہم بھی اس وقت موجود تھوڑی ہے اس وقت میں. تو میں کہتا ہوں بھائی جتنے بھی اعلیٰ حضرت ابھی موجود ہیں، نہیں ان کی باتیں موجود ہیں نا، بالکل بھائی ان کی باتیں اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت سے بہت بہت سالوں پہلے متقدمین اور متاخرین ہیں، ان کی بھی باتیں موجود ہیں. تو میں ان کی باتیں بتانے تیار ہوں. آپ بس اتنا بتا دیں ان سے پہلے والوں کی بات، حتیٰ کہ جو معاصرین آپ پیش کرو بھائی، میں آپ کو متقدمین بتا رہا ہوں، متاخرین بتا رہا ہوں، آپ ہو کہ بھائی معاصرین کا یہ دعویٰ وغیرہ بتا رہے ہو، ٹھیک ہے. تو میں تو آپ کو بھائی متقدمین متاخرین بتا رہا ہوں، آپ ہو کہ آپ علماء بتا رہے ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں تو بس یہی کہتا ہوں، آپ اس پر بھائی آپ راضی ہو یا نہیں، آپ یہ آخری ٹرن آپ کی، ٹھیک ہے، کہ آپ بتاؤ گے کہ آپ اس پر راضی ہو یا نہیں. پھر تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ بحث کروں، کہ کیونکہ جو بندہ متقدمین اور جو علماء سے پہلے، معاصرین سے پہلے جو ہے، جو ان کو نہیں مانتا، میں کیوں میں بحث کروں بھائی؟ وہ تو بات کے لوگ ہیں، معاصرین تو بھائی بات کے لوگ ہیں، بہت بات کے لوگ ہیں، تو کیوں میں بحث کروں؟ تو میں بس یہی ان سے کہتا ہوں. اور باقی تو وقت کتنا ضائع ہو، کس کی طرف سے ضائع ہوا، یہ سب کو پتا ہے. اگر یہ دلائل پر بات کرتے، سیدنا مروان کے متعلق اگر یہ بات کرتے، تو بھائی کب کی طے ہو جاتا، کب کی ادھر بات ہو جاتی، کب کی ہم حدیثوں پر آ جاتے، کب کی محدثین کے کال پر آ جاتے. یہ ہو جاتا ہے. میں ادھر بات کرنے شروع تھا، میں نے اپنا دعویٰ رکھا، میں نے اپنا بھائی اہل سنت حنفی ماتوریدی بتایا. پر خیر یہ پھر ابھی یہ بات نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے ابھی بات کو، انہوں نے بس اتنا بتایا منہج اور ماخذ بتاؤ، بس
انہوں نے یہ پتا شروع میں سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے. میں بس اب اتنی بات کرنا چاہتا ہوں. امان بھائی آپ میرے اس سوال سے آپ راضی ہو یا نہیں اتنا بتا دو، پھر ہم باقی بحث ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے دوستو کہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں دلیل پہ بات کیوں نہیں کرنا چاہتے، دلیل پہ بات کیوں نہیں کرنا چاہتے، دلیل پہ کرو نا بات. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک بچہ دکان پہ گیا، اس دکاندار سے اس نے جا کے کہا کہ بھئی مجھے فلاں چیز دے دو. دکاندار نے کہا ٹھیک ہے پیسے دو. تو بچے نے کہا کہ نہیں پیسے تو نہیں ہے میرے پاس. تو انہوں نے کہا پھر چیز کہاں سے دوں؟ بولا تم چیز کیوں نہیں دینا چاہتے مجھے؟ وہ کہہ رہا بھائی پیسے تو دو. تو ارے نہیں تمہارے پاس چیز ہے نہیں کیا جو تم چیز نہیں دو گے مجھے؟ چلو فلاں چیز مجھے دو. تو یہ وہی بچوں والی بات ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہا نہیں پہلے پیسے ہوں گے تبھی تو دوں گا. یہی بات ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں متقدمین سے تم بات کیوں نہیں کر رہے، متقدمین سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو بھائی جب تم یہ ثابت کر دو گے کہ آج کے وقت میں تمہاری کوئی جماعت موجود ہے، پھر تم اپنی جماعت سے وہ دعویٰ ثابت کر دو گے، تبھی تو ہم بات کریں گے متقدمین سے کہ تمہارے پاس کتنی دلیلیں ہیں کتنی نہیں. میں نے اپنی اس باری میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا، ایک بار بھی یہ نہیں کہا ایک منٹ کہ امان میرے علی پاس قادری دلیل بھائی نہیں صاحب، ہے. ایک منٹ امان علی میوٹ کر قادری لو، بھائی صاحب. میوٹ جی کر جی لو، میوٹ کر لو، میوٹ کر ایک لو. منٹ رکو، ایک منٹ رکو، ایک منٹ رکو. ٹھیک ہے، آپ کا ویسے بھی ماڈریٹر بول نہیں رہا کچھ، حالانکہ رکے ایک منٹ رکے. میں پھر سے وہی چیز آپ کو واپس دہرانا چاہتا ہوں. حالانکہ یہ جو جتنی چیزیں آپ ایکسپلینیشن دے رہے ہو وہ ایکسپلینیشن کا فائدہ کچھ نہیں. ایک آدھ گھنٹے سے لوگ سب جان رہے کیا باتیں چل رہی ہیں، کس موقف پہ بات چل رہی ہے، کیا چل رہی ہے. میں نے پھر واضح کر دیا بھائی جان کہ اعلیٰ حضرت کے پاس جو دلیل ہے وہ ہمیں دکھائیں. بس ابھی آپ ایک کام کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اسکرین شیئر کریں چلو آپ کے پاس جو جماعت اعلیٰ سے رجوع حضرت والے کرواؤ. دلائل آپ دکھا دیں، بس بات ختم ہو گئی. جماعت پہ رجوع تو کرواؤ، توبہ کرواؤ آپ کہ ان میرے کو پاس اہل کوئی سنت جماعت سے نہیں خارج سمجھتے ہو، آپ ان کو اہل سنت سے خارج سمجھتے ہو یا نہیں؟ آپ پہلے یہ بتا دو. ہے. جواد کا موقف جواد کی آپ جماعت سے پہلے یہ ثابت بتا کرواؤ، دو نا نہیں کہ تو رجوع آپ ان کو سمجھو. اہل سنت سے خارج سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ آپ پہلے یہ بتا دیں. یعنی کہ جواد کے پاس کوئی جماعت نہیں موجود. آپ وہ دعویٰ آپ کر رہے ہیں نا، اس چیز کی تو دعویٰ جواد آپ کے کر رہے ہیں پاس کہ کوئی آپ جماعت موجود نہیں ہے. تو اس پھر چیز کا دعویٰ بولو آپ نا کر رہے جماعت ہیں. امان علی قادری جماعت سے بھائی دعویٰ پیش کرو. رکے رکے جواد کو بولو جماعت سے رکے دعویٰ رکے رکے پیش رکے کرو، نہیں تو جواد بھائی سے میری بولو کہ جماعت توبہ میں کرو. متقدمین بحث اور نہ متاثرین بھی کریں، آتے ہیں بھائی، وہاں پہ بحث پیش کرو نا. آج کے وقت میں کہاں گھوم رہے ہو تم؟ آج کے وقت میں کوئی جماعت ہے تمہاری؟ ایک منٹ زیب موہن بھائی میوٹ کر لو، میرے ماڈریٹنگ بیچ کریں، امان میں علی میں مت قادری بولو. بھائی موہن بھائی ماڈریٹنگ کریں، میں جا مجھے رہا بھی ہوں. میوٹ کریں، میرے بیچ میں انہیں بھی مت میوٹ بولو کریں. زیب بھائی، میرے بیچ میں مت رکے بولو. آج کے وقت میں موجود ہے جماعت تمہاری. انجینئر مرزا ایک جیسی منٹ 1400 سال رکے نا. پہلے ہی رہ دیکھیے گئی پھر تھی. وہی بات ہوگی، یہ فالتو بحثیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو وقت پھر وقت میوٹ ضائع کر لو ہونے نا، والا ہے فالتو بحث ہو رہی ہے تو میوٹ کر جی. لو. تو میں نے کہا ہی ماڈریٹر نہیں ہوں کہ نا، میرے پاس میں دلیل نہیں ہے. ماڈریٹر ہوں یہاں پہ فی الحال. میں فی نے الحال کیا میں کہا؟ ماڈریٹر ہوں، میرا کام ہے بولنا، میرا نہ کام ہے نہ یہاں نہ پہ بیچ بولنا. میں اور وقت بولنے ضائع کا ہو رہا ہے، نہیں میرا ہے. کام ہے دوسرے بولنا. کی ٹرم کے بیچ میں بولنے کا کام نہیں ہے تمہارا. حالانکہ تم وقت ویسٹ ہو ماڈریٹر رہا ہو ہے تو نا، اپنے میں بولوں گا نا، ظاہر سی طریقے بات سے ہے. بولو گے نا. اگلا نہیں. آپ کا فریق. تم اگر تم اگر یہ ثابت کر دیتے ہو کہ جواد رجوع کرنے کے لیے تیار ہے کہ تو جواد آپ کے ان کو موقف سے جواد کے پاس تو کوئی ٹھیک ہے، آپ دلائل جماعت پیش موجود کریں، وہ نہیں ہے. رجوع کر لیں گے، بات ختم. آپ دلائل تو پیش کریں، وہ اپنے نہیں دلائل دکھائیں گے، دلائل پہ اور میں نہیں جب ہو بات پایا تو کروں پھر گا نا، بات وہ ختم ہے. جب جماعت پہ رجوع کرواؤ نا، پھر ہم دلائل پہ بات جماعت کریں پہ گے. کیوں رجوع کریں؟ تو آپ ان کو اہل سنت سے امان علی خارج کرنا قادری چاہتے بھائی، ہیں. امان آپ بھائی، ان جماعت کو پہ اہل رجوع سنت کروا سے لو. خارج کرنا چاہتے ہیں. امان بھائی، جی آپ کا ارادہ موہن بھائی بتا دیں، ہم ماڈریٹنگ کریں گے، میں ایک جا منٹ رہا ہوں، امان ٹھیک بھائی، ہے. امان شیری بھائی ایک منٹ، امان شیری بھائی ایک منٹ. آپ کی مرضی ہے. آپ ان کو اہل تو سنت میں سے یہ خارج کہہ رہا کرنا چاہتے ہوں ہیں کیا؟ سنو، میں یہ کہہ رہا ہوں جماعت کو چھوڑ کے جو وہ گھوم رہے ہیں تو پہلے ان سے جماعت پہ رجوع کرواؤ. آپ کے پاس کیا دلائل ہے کہ وہ جماعت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے؟ پہلے یہ بتائیں نا. ارے وہ اب ان کو اپنا اس کا دعویٰ مطلب یہی جماعت ہے سے نا، نہیں ثابت کر پا اس رہے، کا جماعت کو مطلب چھوڑ یہی ہے دیا نا. ان نے. نہیں تو وہ ہاں آپ ہاں، ایک کام جماعت کریں کو تو اس کا چھوڑ مطلب دیا آپ مجھے محدثین بھائی، متقدمین، چھوڑ دیا آپ ہے بھائی، محدثین چھوڑ دیا ہے. متقدمین، آپ محدثین چھوڑ دیا ہے متقدمین کو بھائی. جماعت میں سے نہیں مانتے؟ آج کے وقت میں گم یہ گئی ان کی صاف جماعت کی بہتان ہے، محدثین پہ جا یہ رہے ہیں صاف ڈائریکٹ. بہتان ہے، یہ صاف بہتان ہے، بنا آج کے دلائل کے وقت بہتان ہے میں آپ کا. ان کی جماعت کیا چھپ گئی کہیں جا نہیں کے؟ نہیں، یہ آپ کہاں کا گم صاف گئی کہیں بہتان ہے پہ؟ بنا دلائل کا کہ آپ ان کو اہل سنت سے آج کے خارج وقت قرار دے رہے میں ہیں. ان کی جماعت کہیں کہیں چھپ گئی، کہیں گم ہو گئی، جو ڈائریکٹ اچھا ایک محدثین پہ جا رہے ہیں. اچھا، ابھی اگرچہ وہ دیکھیں اہل یہ آپ سنت کی والجماعت وضاحت سے پر تو آپ بول رہے ہیں ایک کہ میں منٹ بھی ایک بول منٹ رہا ایک ہوں. منٹ میں ایک یہ منٹ کہہ ایک رہا منٹ ہوں کہ آج کے اگر وقت سنیں میں سنیں سنیں جواد کی ایک جماعت منٹ کا میں کیا میوٹ کر ہوا؟ رہا ہوں آپ کو، میں کیا میوٹ ہوا؟ کر رہا ہوں آپ کو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگرچہ وہ اہل سنت والجماعت سے تو آپ اہل سنت پہ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جماعت چھپ گئی ہے یا پھر کچھ میوٹ ہو گیا. مت کرو، مجھے یہ بتاؤ تو جواد سے آپ رجوع بولے جا کرواؤ، رہے پھر ہیں ہم نا، دلیل پہ آپ آئیں اصل گے. میں بولے پہلے جا رہے یہ ہیں، آپ بنا جواد یہ رکے بول بولے دیں جا رہے ہیں. کہ آپ سن میرے رہے ہیں پاس کسی کوئی کی بات؟ جماعت نہیں ہے.
मेरा मौक़िफ़ मेरी जमात के साथ है ही नहीं, मेरी कोई जमात ही नहीं है दुनिया में, तो फिर मैं दलील पे बात करूंगा। पहले जवाब से अरे तो रुजू करवाओ कैसे बोले जमात पे। बंदे की अगर जमात है तो क्यों ना बोलेगा, और आप मुहद्दिसीन कहाँ है मुतकद्दिमीन जमात? को अगर अरे जमात तो में से नहीं मानते जमात तो है, क्या जाए? कहाँ कहाँ है जमात? वही तो पूछ रहा हूँ, तो कौन सी आप जमात है? ठीक है, तो मेरा आपसे एक सवाल है, किसने कहा मुहद्दिसीन और मरवान को मुतकद्दिमीन अलैहिस्सलाम? क्या जमात अहले सुन्नत वल जमात में से हैं या नहीं है? जी जी अहमद भाई आप बोल सकते हैं। मैं ये कह रहा एक हूँ, ये मिनट, अहमद भाई मॉडरेटर है, मुहद्दिसीन ठीक और है? फिर तो मुतकद्दिमीन, मैं मुहद्दिसीन और मैं भी बोलूंगा, मुतकद्दिमीन। फिर मैं भी बोलूंगा कि मेरी तरफ से एक बंदा बोल सकता अरे वो है इधर। मॉडरेटर है, अहमद भाई मॉडरेटर है यहाँ पर। आपने तो मैं ये अच्छा कह रहा हूँ, चलो, जवाब पहले एक अपनी मिनट, 20 एक जमात बार लेकर में के आपने आओ। मॉडरेटर चेंज कर दिए। आप अगर मॉडरेटर वो तब्दील कर सकते अमान हो तो मैं नहीं कर सकता। एक मिनट, आप अगर अमान मॉडरेटर भाई तब्दील कर चले सकते गए हो, हैं, अमान भाई चले गए हैं, वो अमान उससे भाई मुझे चले गए मतलब इसलिए नहीं है, मुझे उससे मैं मतलब नहीं ये है। कह रहा हूँ, आपने जवाद अपनी मॉडरेटर जमात तब्दील साबित किया, करो। आपने एक मिनट, आपने मॉडरेटर तब्दील किया भाई, मेरी भी इजाजत है भाई, क्या आपके कर लिए दो है क्या अपना भाई? मॉडरेटर करो, चले तबदील करो चले, मॉडरेटर। हाँ ये कर हाँ दो। हसीन, हाँ अभी अभी तो सबको पता चल रहा है अभी तो। तुम भी मॉडरेटर तब्दील कर दो, अपनी जमात साबित करो हाँ पहले, मेरी फिर मर्जी, उससे हाँ। अपना मौक़िफ़ हाँ बताओ। अभी छोड़ो, अभी फिल वक्त चलो मेरा मॉडरेटर, चलो अभी मैं मेरा मॉडरेटर, ये जो बंदा है मोइन नाम का, मोइन शेख नहीं है, मोइन नाम के जो भाई है, ये है मेरे मॉडरेटर। सही हो मोइन भाई, आप सही है? एक मिनट, मोइन भाई अपना माइक खोलिए। नहीं नहीं मोइन भाई की अहमद भाई आप रजामंदी भी ले लो बात कर इसमें। सकते हैं। ये लोग पता है कौन लोग हैं? ये मुअतज़िला और जहमिया जैसे अपना रास्ता अलग कर रहे हैं, आप जमात को बिना छोड़ के कह रहे मतलब हैं हाँ डायरेक्ट आप भी कुरान भाई, हदीस से आप बात भी करो। महली देखो कादरी भाई, मुहद्दिसीन को आप बिना पकड़ के मतलब के डायरेक्ट रखो। कहना है या नहीं? मुतकद्दिमीन से बात करो, पहले अपनी जमात साबित करो तुम लोग। तो मुझे आप पता है तुम लोग एक किस मिनट, रास्ते आपने उठ कहा रहे कि हैं। मुतकद्दिम से, चलो मुतकद्दिमीन को बात करने जमात पे में से तैयार है। नहीं मानते? इन्होंने क्या कहा, मुतकद्दिमीन से बात करो पहले। पहले अपनी चलो चलो, जमात साबित करो भैया, हेलो, पहले पहले जमात साबित करो अपनी। अच्छा, अब वो अहले सुन्नत वल जमात से हैं, तो आप तो हम ये कह रहे हैं इंजीनियर ना मिर्जा कि के एक हम मिनट, पहले इंजीनियर मिर्जा के स्टूडेंट एक से उसकी जमात मिनट, एक साबित मिनट, करवाते एक हैं, डायरेक्ट हम मिनट, एक कुरान मिनट। हदीस पे। पहले जमात ये साबित करो। मिर्जा के स्टूडेंट नहीं है, नबी ये इंजीनियर अलैहिस्सलाम ने मिर्जा के वाज़े स्टूडेंट नहीं है जो फरमाया, अभी नबी वो रूल अलैहिस्सलाम ने लागू कर रहे वाज़े हैं। फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम आप ने वाज़े जिस फरमाया, रूल को जमात से लागू मत कर हटना, रहे अपनी हो, जमात साबित करो। चलो आप जिस रूल को लागू कर रहे हो, वो ये मिर्जा स्टूडेंट नहीं है, मिर्जा के स्टूडेंट नहीं है कि आप इन पे ये रूल लागू कर रहे उसी रविश पे चल रहे हैं, उसी रास्ते पे। हो। अच्छा, आपके पास क्या दलील है कि वो उसी रविश पे चल रहे हैं? अहमद भाई आप बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है अहमद भाई। जी अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना, मेरी गुजारिश है वैसे आपसे, मैं दिल से कह रहा हूँ, ठीक है? आप बोलिएगा, आपको मना नहीं है, हालांकि आपका मॉडरेटर चूज किया गया, आप बोलिएगा। आपसे बस नहीं तहे नहीं दिल से मैंने गुजारिश है, 1 मिनट, मैंने ठीक है? ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी, बस एक अर्ज करनी थी कि इस तरह तो ये रात हो जाएगी, फजर जो है ना वो वो वक्त हो वैसे भी जाएगा। टाइम वेस्ट हो रहा है भाईजान, 1 घंटे से टाइम वेस्ट ही हो रहा है यहाँ पे, एक मैं घंटे क्या इसीलिए कह 1.5 रहा हूँ घंटे हो ना, चुके हैं। देखें अमन भाई का जो मुतालबा है ना वो कोई गलत नहीं है, वो वजह फरमा रहे हैं। मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट मुतकद्दिमीन के अकवाल पेश करेंगे, हम मुतअखिरीन को हमारे पास को हम नहीं पेश करेंगे, हम डायरेक्ट उनसे दिखाएंगे। भाई वो उनके मौक़िफ़ समझाया किसने है? अगर ये कहते हैं कि हमने जो समझा है उनसे वो ठीक है, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का फरमान नहीं है कि मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा क़यामत तक हक पर कायम रहेगा। अब अगर जो इन्होंने समझा है ये समझते कि मैं हक पर हूँ, तो वो ग्रोह आज भी मौजूद होना चाहिए। अमन भाई का मुतालबा बिल्कुल बजा है, वो ग्रोह से हमें दिखा दें। इन्होंने कहा मैं हनफी मातुरीदी हूँ, दिखा दे किस हनफी मातुरीदी ने कहा है सैयदना मरवान रदी अल्लाह अन्हु। बिल्कुल बस ये सही, इतनी सी यही बात मेरा है। मुतालबा है। जी देखें जी जी ये जी, कोई बिल्कुल। बात नहीं है, अमन भाई का मुतालबा बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। सबसे पहले आपको अपनी जमात साबित करनी पड़ेगी। सिर्फ खुद को अहले सुन्नत वल जमात कह लेने से आपकी सुन्नियत साबित नहीं होगी। इस तरह तो फिर कादियानी खुद को मुसलमान कहते हैं, वो अलग बात है, आज तक हमने उन्हें माना नहीं है और ना मानेंगे, ना इंदल्लाह वो मुसलमान है। तो क्या आप उन्हें मुसलमान समझ लेंगे सिर्फ उनके एक दावे से कि हम मुसलमान हैं? वहाबी कहते हैं हम सुन्नी है, अहले हदीस भी कहते हैं हम सुन्नी है, क्या हमने सुन्नी मान लिया उनको? देखिए इस तरह की बात नहीं है कि आप कह रहे हैं कि वो खुद को अहले सुन्नत नहीं समझते। खुदारा ऐसा ना करें, अल्लाह आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। बस मैंने यही कहना था कि अगर ये कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है, हमने जो उनसे समझा असलाफ से हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है, तो वो मौक़िफ़ हर सदी में हर दौर में तवातुर के साथ पाया जाना चाहिए। तो जो चीज तवातुर के साथ पाई जाए तो क्या मुश्किल है कि सिर्फ एक आलिम से जो हनफी मातुरीदी हो, जैसा कि इन्होंने खुद अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं हनफी मातुरीदी हूं, तो दिखा दे किस हनफी मातुरीदी ने कहा है कि मरवान के इतनी तारीफों के पुल बांधे हैं। बस यही मेरा आज के मुतालबा वक्त है, में कुछ भी नहीं है।
جی جی، آج کے وقت میں وہ جماعت، بالکل احمد بھائی نے جو کہا یہ سمجھنے والی بات ہے بھائی. میں صرف یہی کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا میں دلیل پہ بات نہیں کروں گا، میں کروں گا. میرا سوال مطالبہ صرف اتنا سا ہے کہ تمہارا جو موقف ہے تو کم سے کم تمہاری جماعت جو آج کے دور میں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا جماعت سے مت ہٹنا ورنہ جہنم میں جاؤ گے، اس جماعت سے تو تمہارا موقف ہے. اور متقدمین متاخرین کو تمہاری اس جماعت سے زیادہ تم نے سمجھ لیا ہے. بھئی جماعت نے زیادہ سمجھا ہوگا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جماعت کے ساتھ، جماعت کے امام کے ساتھ ہو جانا، تو اس امام نے زیادہ سمجھا ہوگا نا، یا تم نے زیادہ سمجھ لیا ہے؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اپنا موقف اپنی جماعت سے تم پیش کر دو، میں بھی پیش کر دوں، پھر ہم دلائل پہ بات کریں گے. مسئلہ کلیئر ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. خواہ بات کو لمبا کھینچنا، اگر تم ثابت نہیں کر پائے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ تمہارا موقف آج کے وقت میں کوئی جماعت ایسی ہے ہی نہیں حق والی کہ اس کے اندر تمہارا موقف پایا جا رہا ہے، تو یہیں سے تم غلط ثابت ہو گئے. اگر میں نہیں کر پایا ثابت تو میں غلط ثابت ہو گیا، بات ختم ہو جائے گی. کیونکہ ہم لوگ دونوں اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں، تو ہم ڈائریکٹ امامات ان سے متقدمین سے بات نہیں کریں گے. پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری سنی جماعت میں کیا موقف ہے ہمارا. اگر تمہارا مل جاتا ہے تو پھر وجہ فرمایا تم نے، پھر دلیل پہ بات کرو. اگر میرا مل جاتا ہے تو پھر تم غلط ہو گئے ثابت کہ جماعت سے تمہارا موقف ہی نہیں مل رہا. تو یہی چیز ہے، کوئی بھڑکنے اور ٹینشن والی بات نہیں ہے، بس سمپل سا کوشچن ہے. اور ہم دیکھیں، ہم خود بھول رہے ہیں. ہم انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹ سے کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں کہ انجینئر مرزا نے اپنی دکان 14 سال پہلے الگ لے کے رکھ لی، اس نے جماعت کا انکار کر دیا. اسٹوڈنٹ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو قرآن حدیث سے بات کر رہا ہے، اور کیا تم قرآن حدیث کو نہیں مانتے؟ تو ہم ان سے کیا کہتے ہیں؟ کیا حق جماعت جو نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی کیا تمہارا مرزا اس سے زیادہ سمجھتا ہے؟ تو پہلے تم اپنی جماعت بتاؤ، تم نے جماعت کو کیوں چھوڑا؟ اب وہی چیز تم خود اپنے اوپر بھی نہیں سمجھ پا رہے. اب وہی کام اگر تم کرو گے مرزا کی طرح، اپنا موقف الگ لے کے بیٹھو گے، تو ہم پھر تم سے بھی وہی سوال پیدا ہو جائے گا نا جو تم خود مرزا کے اسٹوڈنٹ سے کرتے ہو کہ اپنی جماعت بتاؤ، پھر ان سے اپنا موقف بتاؤ، پھر ہم بات کریں گے. تو وہی سب بات، اس کو سمجھو. کہنے کا مطلب یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، ہم دلیل سے بات نہیں کریں گے، بہت ہے الحمدللہ. چلے ہو گیا آپ کا؟ ہاں جی ہو گیا. جی مائک میوٹ کر لیں آپ، بولے جواد بھائی. جی تو میں نے ان کے پاس یہ بات کی تھی، دیکھیں کیا متقدمین اور متاخرین اہل سنت میں نہیں آتے؟ میں نے یہ بات کی تھی. میں نے، اور زیب بھائی ماڈریٹر صاحب، میں آپ سے مخاطب تھا کہ میرے سوال کے متعلق آپ پوچھیں، تو آپ فی الوقت آپ ان کی ٹرن سے پہلے پوچھ لیے. اگر بھائی جواب آ گیا پھر ہم اس پر بات کریں گے نا. میں نے اپنے اور احمد بھائی آپ نے بس ایک بات عرض کرنے کی بات کی ہے، بس آپ ایک بات ہی عرض کریں، باقی کوئی بات نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے بات کی، خیر. تو انہوں نے بھائی اتنی لمبی چوڑی بات کی. میں کہہ رہا ہوں، میں بات کہہ رہا ہوں یار، کہ محاصرین سے پہلے، اکابرین اصاغرین سے بہت پہلے یار یہ لوگ آتے ہیں اہل سنت میں، ان پر کیوں نہیں بات کرتے؟ حنفی ماتریدی سے پہلے اپنی جماعت کیا اہل سنت ہی ہے نا؟ اہل سنت میں تو یہی لوگ آ رہے ہیں نا، متقدمین اور متاخرین قرآن حدیث کے بعد یہی لوگ تو آ رہے ہیں. ان پر کیوں آپ بھائی کی بات نہیں کرتے؟ جو ترتیب سے میں نے آپ کو اس کی بھی بات کی تھی آپ نے، اور آپ کی اتنی ٹرن چلی، آپ نے اتنی لمبی بات کی، آپ نے میرے سوال کو چھوا تک نہیں، آپ نے میری بات کو چھوا تک نہیں. میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا آپ نے، باقی تو انہوں نے یہ کہتے کہ ٹائم ضائع نہ کرے. بھائی آپ اپنی اتنی لمبی تقریر کر رہے، لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. سب کو پتا ہے کون کتنا وقت لے رہا، کون کتنا وقت نہیں لے رہا، تو اس سے لوگوں کو پتا ہے کس کا وقت ضائع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر لوگ گواہ ہے. باقی تو دیکھیں ابھی فی الوقت تو میرا ابھی اس پر کوئی رہتا نہیں ہے اشکال. ابھی میں تو بس میں بھی اب مختصر ہی بات کرتا ہوں، یہ لمبی لمبی بات کرتے، ٹھیک ہے؟ چلو جی جی زیب احمد بھائی، بھائی جی احمد بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس مسئلے میں؟ ایک منٹ. انہوں نے کہا میں ایک ہی بات عرض کر دوں. انہوں نے کہا میں ایک جی ہی جی بات جی عرض جی کر دوں. میں چپ ہوں. میری بات کا جواب نہیں دیا گیا تو پھر بولنے کا فائدہ. جی جی میں خود ان کو، جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا زیب بھائی جیسے بات کر لیں، یا پھر میں چونکہ میرے ماڈریٹر امان بھائی زیب چلے گئے آپ نا، تو میرے میں سوال کے احمد بھائی کو متعلق ان ماڈریٹر سے بنایا. پوچھ لیں، میں ایک ہی بات میں دہراؤں گا نہیں. میرے سوال کے متعلق آپ ان سے پوچھ لیں، میں ایک ہی بات نہیں دہراؤں گا. میں کیا کہہ رہا ہوں، میری تو بات سنو. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، تم نے اپنی بات کی ہے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میں مختصر ہی کروں گا. تو اس بارے میں احمد بھائی کی تم نے جواب نہیں دینا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں احمد بھائی کہ تم کچھ بات اپنی رکھنا چاہتے ہو، پھر میں اپنی شروع کروں. پھر
وہی میں نے کہنا تھا کہ سب سے پہلے اپنا دعویٰ جو ہے وہ اپنی جماعت سے تو ثابت کیا جائے. ہم اگر ذمہ دار ہیں ہم اعلیٰ حضرت سے دکھانے کے، ہم ان سے اپنے اساگر سے دکھائیں گے یا کابر سے دکھائیں گے، تو یہ بھی تو کچھ دکھائیں نا. خود کو حنفی ماتریدی کہتے ہیں، تو فقط دعوے سے ہی یہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب انہیں کیا لگتا ہے کہ فقط یہ اپنے یہ دعوے کرنے سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، صرف اتنا کہنے سے یہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ثابت کرنا پڑے گا، آزمائشیں آتی ہیں. تو اسی طرح ان سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ خدارا یہ نہ وقت اپنا برباد کریں نہ وقت ہمارا برباد کریں، سب کا وقت قیمتی ہے. اللہ پاک آپ کو حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف ایک عالم دین سے دکھانے سے کیا جاتا ہے؟ کیا حضور کا فرمان سچا نہیں ہے کہ جواد بھائی ہر میری بات سنیں نا، جب نہیں، ابھی بول رہا ہوں میرا تب چپ ماڈریٹر رہیں نا. بول رہا ہے نا احمد بھائی جان، ابھی میرا ماڈریٹر بول رہا ہے. ابھی آپ کیوں؟ ماڈریٹر ہی بول رہا ہے نا بھائی، چلو میں تھوڑی جب بول کوئی رہا ہوں. انسان کلام کر رہا ہو نا تو اس کے بعد اس کی بات کو کاٹنا یہ تہذیب کے تو خلاف میں ہے. واضح کرنا چاہتا ہوں کچھ چیزیں، یہاں پہ ذرا سا انتشار کر پھیل دینا. رہا ہے آپ بہت زیادہ ان کو اس میں. بولنے دیں، پھر آپ کر دینا. چلے ٹھیک ہے. ہاں، پھر 1 منٹ میرا، پھر اس کے بعد کر دینا. دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سچی نہیں ہے کہ ہر دور میں وہ گروہ جو حق پر ہوگا ہر دور میں پایا جائے گا؟ بے شک سچی ہے، سرکار سے بڑھ کر سچا ہی کوئی نہیں مخلوق میں. تو اب مجھے بتائیں کہ ایک عالم دین سے دکھانے سے کیا جاتا ہے؟ یا یہ کہہ دیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی عالم نہیں ہے اس صدی میں، اب پھر اس کے بعد آگے کچھ دیکھا جا سکتا ہے، کچھ سوچا جا سکتا ہے کہ نہیں امن بھائی؟ جی جی کیونکہ جی، بات کو بالکل تو آگے صحیح بات چلانا ہے. ہے نا. بالکل. جی ہو گئی اپنی جی باتیں، جی جی، میں صرف میں لاسٹ کنٹینیو بات کروں. میں کر دوں، پھر آپ دونوں بولنا، آپ اور جواد بھائی دونوں بولنا. لاسٹ بات میں کر دوں. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں متقدمین ہم مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن کیا حق جماعت صرف متقدمین تک ہی محدود تھی؟ متاخرین مطلب وہیں تک موجود تھی، پھر اس کے بعد کیا وہ حق جماعت ختم ہو گئی؟ نا، ایسا تو نہیں ہے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک حق پہ رہے گی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں، آج کے وقت میں وہ کون سی جماعت ہے کہ جنہوں نے متقدمین کو تم سے اور ہم سے بہتر سمجھا ہے؟ تو اسی جماعت کا موقف آپ مجھے بتا دیں کہ وہ مروان کو علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہتے ہیں، اسی جماعت سے. جیسے آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت سے دکھا دیں، الحمدللہ ہم دکھائیں گے، لیکن یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ تم بھی تو کسی سے دکھاؤ. تمہاری جماعت کون سی ہے؟ کس سے دکھاؤ گے تم؟ کیونکہ متقدمین کو ہماری جو جماعت ہے وہ زیادہ بہتر سمجھے گی نا، تو وہی بس اس جماعت سے دکھا دیں. بس اتنا مطالبہ، بس پھر ہم آگے دلیل پہ بات کرتے ہیں. الحمدللہ. جی جی ایک میں منٹ. ان کے سوال کا، احمد بھائی جان نے جو سوال کیا، میں چھوٹا سا رکے پھر عزیز بھائی میں رکے نا بالکل میں چھوٹا سا جواب دے دوں نا، چھوٹا سا ہی بس. میں زیادہ لمبا کروں گا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے بھی آخری بات کی ہے، میں بھی آخری بات کروں گا، پھر ہم کنکلوژن لے لیں گے اس بحث کا. صحیح ہو گیا جی احمد جی جی بھائی؟ بالکل. ٹھیک ہے، ہم جی جی کنکلوژن لے لیں گے اس بحث کا. کنٹینیو کرو یا آپ کہنا چاہتے ہیں کچھ؟ جی میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. احمد بھائی نے کہا کہ آپ بتائیں کوئی عالم دین سے کہ وہ مروان کے متعلق، ابھی فی الوقت مروان کے متعلق یہ بات نہیں ہو رہی. پہلی بات تو یہ کہ اس کو رضی اللہ عنہ کہنا یا علیہ السلام جو بھی اس پر، اس کے مسلمان ہونے پر، اس کے تابعین ہونے پر، اس پر بات ہو رہی ہے مین. تو اگر آپ پہلے سے رہے تو بہتر ہوتا، باقی کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھی اپنے ہی ہو. اور دوسری بات، میرے پاس آپ جو عالم دین کی بات کریں نا آج کل کے معاصرین کی، میرے پاس ان سے بہت گنا بڑے امام ہے میرے پاس، متقدمین ان سے بڑے لوگ ہیں بھائی. میں ان سے دکھاؤں گا؟ ان سے کیوں دکھاؤں بھائی؟ حتیٰ کہ ان سے بڑے امام ہے. میرا بس اس پر اتنا جواب ہے، اور باقی زیب بھائی آپ کنٹینیو کریں. چلیں ٹھیک ہے. 100 بات کی سیدھی بات، پھر سے ٹاپک گھوم چکا ہے تو میں واپس سے اس کو گھما کے پوائنٹ پہ لانا چاہتا ہوں جہاں سے سب چیزیں سٹارٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ایک کام کریں، آپ پھر سے ایک بار وہ اسکرین شیئر کر کے وہی والا میسج دکھائے کہ آپ نے چیلنج مناظرہ کب کیا ہے. چلو جواد بھائی. دیکھیں زید بھائی آپ چونکہ خاموش ہوئے اس لیے میں بول رہا ہوں، یہ دوبارہ ایک ریپیٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ریپیٹ کرنے شیخ کا مقصد جواد یہ ہے رضا کہ صاحب ایک بات کنکلوژن نا لوگوں صرف سے لے جواب کے لیتے لینا ہیں، آپ بات میرے ختم. کوشچن کے جب لوگوں جواب سے ملے پوچھ گا نا. لیتے ہیں. اب چلیں جواد لوگوں ہم بھائی سے صرف کنکلوژن آپ نہ لے بولے، لیتے ہیں. آپ نہ بولے بیچ ابھی میں بحث امن کر کا کے کوئی دوران فائدہ ہے. ہی نہیں ہے. ایک منٹ، ابھی بحث کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے احمد بھائی، ابھی کوئی فائدہ ہی نہیں، نہیں چھوڑیں. نہیں، سنو میری سنو. جواد ایک بھائی سنو، ایک بات سنو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ساری بات کو یہیں روک دو، اب بحث کرنے آپ ایک منٹ، آپ بالکل سے یہی باتیں تو نہیں ہم ہو کہہ رہی. رہے ہیں. ایک منٹ ایک زیب منٹ بھائی، جواد بالکل بھائی، آپ یہی سے تو بھی ہم کہہ بات رہے نہیں ہیں. ہو رہی. سن لو زیب بھائی، ایک منٹ. زیب بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اب صرف ان کی رائے لے کر کے اس کے بعد ٹاپک کلوز کر دیتے ہیں. تو جیسا کہ بھائیو آپ نے اس ریکارڈنگ کو سنا، آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا الحمدللہ
کہ کون جماعت کو چھوڑ رہا ہے اور جماعت سے الگ اپنے عقیدے بنا رہا ہے اور کون جماعت کے ساتھ ہے۔ آگے کی ریکارڈنگ کی بات رہی تو ہم نے اس لیے نہیں لگائی کہ آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ سامنے والے کی بھی لاسٹ بات ہو چکی تھی، ہماری بھی الحمدللہ لاسٹ بات ہو چکی تھی، اور جو بیچ میں جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے وہ بات شروع کر دی تھی کہ کس نے کس کو مناظرے کا چیلنج کیا، کس نے کیا نہیں، اس لیے آگے کی ریکارڈنگ پھر وہ اس چیز پر وہ چلنے لگی آگے سے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو ڈیبیٹ کی باتیں تھیں وہ یہاں تک مکمل ہو چکی تھیں الحمدللہ، بغیر ہم نے کاٹے وہ ریکارڈنگ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آپ لوگ ایسے لوگوں سے جہاں بھی یہ لوگ ملیں آپ کو تو ان سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے اپنے عقیدے بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں ہمارے عقیدے پر، اور کہہ رہے ہیں یہ کہ ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، تو ایسے دلائل تو انجینئر مرزا کے بھی پاس موجود ہوتے ہیں، وہابیوں کے بھی پاس موجود ہوتے ہیں، دیوبندیوں کے بھی پاس موجود ہوتے ہیں، قادیانیوں کے پاس اور شیعہ لوگوں کے بھی پاس موجود ہوتے ہیں۔ تو دوستو آپ اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور رہی بات مروان کے عقیدے کے تعلق سے، تو ہم آپ کو یہاں پر الحمدللہ ایک بات بتا دیتے ہیں کہ اگر کسی کو بھی مروان کے تعلق سے عقیدہ ہمارا جاننا ہو اور روایتیں احادیث شریف جاننا ہو تو وہ ہم سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں، اور الحمدللہ ہم ان کو ارسال کریں گے جو ہمارے پاس کتاب موجود ہے الحمدللہ کہ مروان کی حقیقت کیا تھی۔ آپ لوگ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں اور اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ